السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب وما تفرقوا الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمی لقضی بینہم وان الذین اورثوا الکتاب من بعدہم لفی شک منہ مریب۔ جمعیت اور جماعت اہل حدیث بیجاپور کے ذمہ داران، اس مسجد کے متولیان و ذمہ داران، علماء کرام، میرے بزرگوں، بھائیوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، بڑی سعادت کا احساس ہو رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ توفیق ارزانی عطا فرمائی کہ آپ کے درمیان حاضر ہوں اور دین سے متعلق ہم کچھ باتیں کہیں سنیں۔ ظاہر سی بات ہے، ابھی آپ نے جو سنا، نظر اللہ امرأً سمع مقالتی ثم وعاها فأداها الى من هو افقہ منہ او کما قال، یہ اس فضیلت کا حصہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے اگر ہمارا یہ اکٹھا ہونا، کہنا سننا اخلاص کے ساتھ ہو تو یہ ہمارے دنیا اور آخرت میں یقیناً مفید ہوگا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اخلاص دے، اور یہ اس کے دین کی برکت ہے کہ آپ مجھے اتنی عزت دے کر یہاں بات سن رہے ہیں، موقع دے رہے ہیں، مجھے پہچان رہے ہیں، میں آپ کے درمیان حاضر ہو رہا ہوں۔ یہ اللہ رب العالمین کے دین کی بے شمار برکتوں میں سے ایک برکت ہے۔ اس دین کے حوالے سے جب ہم یہاں اکٹھا ہوئے ہیں تو رب العالمین سے دعا کریں کہ پروردگار ہمیں اس دنیا میں دین کے مطابق جینے اور مرنے والا بنائے، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں سعادت و کامیابی سے نوازے، اور ہم سب جس طرح یہاں اکٹھا ہوئے ہیں جنت الفردوس میں بھی رب العالمین ہمیں اکٹھا فرمائے۔ لیکن ایک بات اگر ہم عمومی طور سے کہیں کہ آج دنیا کے حالات کیا ہیں بشمول مسلمانوں کے، تو رب العالمین کا ایک فرمان سورہ انبیاء کی ابتدائی آیت ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ نے فرمایا اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کے لیے ان کے حساب و کتاب کا وقت قیامت کے دن جب جزا سزا کا معاملہ ہوگا، لوگوں کا حساب قریب آ گیا۔ کل ما ہوا آت فہو قریب، ہر وہ چیز جو آنے والی ہے وہ قریب ہے۔ 1000 سال کی عمر نوح بھی اگر ہمیں مل جائے تو یہ کوئی لمبی عمر نہیں ہے جو ختم ہونی ہی ہے۔ لمبی اسے کہیں گے جسے ختم نہیں ہونا ہے، وہ جنت ہے اور جہنم ہے، وہاں کی زندگی۔ تو ہمارا حساب قریب ہے۔ قیامت، اب قیامت تو کچھ دور ہوگی، ہماری موت اس سے پہلے آئے گی۔ وَمَن مَّاتَ قَامَتْ عَلَيْهِ قَیَامَتُهُ، کہ تو جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اعرابی اور دیہاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور سوال کرتے، یا رسول اللہ متی الساعہ، کہ اللہ کے رسول قیامت کب واقع ہوگی؟ فینظر الی احدث رجل منہم او الی احدث انسان منہم، تو اللہ کے رسول مجلس میں صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں سب سے کم عمر بچے اور انسان کی طرف دیکھتے اور اشارہ کر کے کہتے کہ ان یعش ھذا، اگر یہ بچہ زندہ رہا، لم یدرکہ الحرم، اسے بڑھاپا نہیں آئے گا، الا قامت قیامتکم، مگر تمہاری قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہاں اس مجلس میں فرض کیجئے کہ وہ بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، یہ اگر لمبی مدت زندہ رہا اور بڑھاپے تک گیا تو ہم پختہ عمر والے جتنے ہیں وہ اس دنیا سے جا چکیں گے، ہم جا چکیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اللہ نے کہا کہ لوگوں کا حساب و کتاب قریب آ گیا، پھر بھی لوگ
غفلت میں رہتے ہوئے، بے خبری میں منہ موڑے ہیں، حقائق کے تعلق سے اپنی زندگی کے مقصد کے بارے میں سیریس سنجیدہ ہیں ہی نہیں۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، اگلی آیت ہے، یہ اللہ کا ارشاد ہے کہ ان کے پروردگار کے پاس کوئی بھی نصیحت کی نئی بات جب آتی ہے، ہمارے اور آپ کے پاس، اللہ کہہ رہا ہے 1400 سال پہلے کہا، اس وقت کے انسانوں کی بات کہی، آج ہمارے اوپر بالکل ہو بہو 100% فٹ ہوتی ہے، منطبق ہوتی ہے کہ پروردگار کے، ان کے رب کی جانب سے کوئی بھی نصیحت کی نئی بات جب آتی ہے تو اسے سنتے کیسے ہیں؟ الا استمعوہ وہم یلعبون، کھیل کود کرتے ہوئے سنتے ہیں۔ پھر سے وہ جملہ دوہراؤں، سیریس ہے ہی نہیں، سنجیدہ ہے ہی نہیں۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے اسی سورہ کی آیت نمبر 16 میں کہا، آگے چل کے چند آیتوں کے بعد، وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، کہ آسمان کو اور زمین کو ہم نے کھیل کود کرتے ہوئے پیدا نہیں کیا کہ یہ تماشا ہے، کھیل کود ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، نہیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کو بیکار پیدا کیا گیا ہے، کوئی مقصد نہیں ہے اور تم ہماری طرف لوٹ کے نہیں آؤ گے؟ فتعال اللہ الملک الحق، اللہ بہت بلند و بالا ہے، وہ بیکار کام، بے مقصد کام نہیں کر سکتا، وہ حکیم ہے، بلندیوں والا ہے، الملک الحق ہے، حق ہے، سچا ہے، اور الملک حقیقی بادشاہ ہے۔ وہ ایسا کام جس کا کوئی مقصد نہ ہو کیوں کرے گا؟ کر ہی نہیں سکتا۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ اللہ کے لیے عیب کی بات ہوتی۔ اس کا مقصد ہے، کیا مقصد ہے؟ کہ رب کی عبادت کی جائے، توحید اختیار کی جائے۔ کیا مقصد ہے؟ کہ بندے رب کا ذکر ادا کریں، رب کا شکر ادا کریں، ذکر کریں۔ کیا مقصد ہے؟ کہ ہمارا اور آپ کا ہی امتحان ہو۔ کیا امتحان ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ آزمائیں اس دنیا کی زندگی کے موت اور حیات جو دی ہے، اللہ نے نظام بنایا ہے، تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہیں۔ عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہوگا؟ فلاں اور فلاں کے طریقے پہ چلنے لگے، میرے دماغ سے جو میں اچھا عمل کروں وہ عمل اچھا ہے؟ نہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انس کو میں نے صرف اس لیے پیدا کیا کہ صرف میری عبادت کریں۔ میری عبادت کریں مطلب دوسروں کی نہ کریں، یعنی توحید پر رہیں۔ اور اللہ کی توحید اور عبادت میں یہ ماننا داخل ہے کہ جو حکم اس نے دیا قرآن اور سنت کے ذریعے سے، نبی کے ذریعے سے، اسے مان لو، کرو طاقت کے مطابق، اور جس سے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ۔ یہ امتحان ہے، اور اسی امتحان کا نتیجہ وہ حساب کتاب کے ساتھ طے ہونے والا ہے، جس میں ہم سیریس نہیں ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے بے خبر ہیں، قریب ہے وقت ہمارا، ہم سیریس ہے، ابھی پتہ چل جائے یہ چھت گرنے والی ہے تو ہم لوگ یہاں بیٹھیں گے؟ یہ یقینی خبر مل جائے کہ پکا گر جائے گی یہ چھت تو بیٹھیں گے؟ لیکن ہم تو ایمان رکھتے ہیں نا، ایمان یقین کو کہتے ہیں۔ شک آ گیا تو ایمان نہیں رہ گیا، اللہ کے یہاں قبول والا قبول نہیں ہوگا۔ ہمیں یقین ہے کہ ہمیں مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، اٹھنے کے بعد حساب دینا ہے، اور حساب کے بعد جیسا عقیدہ و عمل ہوگا اس اعتبار سے رب العالمین کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ یفصل بینکم یوم القیامہ، تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا مالک یوم الدین۔ وہ قیامت کے دن، جزا کے دن کا مالک ہے، جب ساتوں آسمان اور زمین اللہ کی مٹھی میں اور داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، اور کہے گا این انا الملک، میں ہوں بادشاہ۔ اب میرا فیصلہ نافذ ہوگا، اور بادشاہ جو حق بادشاہ ہے وہ ظلم نہیں کرے گا۔ ہر ایک کو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی خیر ہو دیکھے گا، ذرہ برابر بھی شر ہو جس نے عمل کیا ہے دیکھے گا۔ کیا ہم اور آپ یہ ایمان رکھتے ہیں؟ میرے بھائیوں، میں سوال کر رہا ہوں آپ سے، یہ چیزیں جو میں نے بیان کی یہ کوئی نئی بات نہیں کی، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا؟ پھر بھی آپ سے بھی اور ماؤں بہنوں سے بھی خصوصی طور سے گزارش کر رہا ہوں کہ غور کریں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم بے خبر ہیں، سیریس نہیں ہیں، سیریس ہو جائیں۔ یہ مذاق نہیں ہے، اللہ نے جو زندگی دی ہے بے مقصد نہیں ہے۔ کیا مقصد ہے؟ کیا ہونے والا ہے؟ یہاں اللہ رب العالمین نے جب امتحان رکھا ہے تو اس کا یہ قانون ہے کہ جیسا عمل کرو گے ویسا بدلہ ملنا ہے، طے ہے۔ دنیا میں بھی، برزخ میں بھی، آخرت میں بھی۔ 3 مرحلہ ہے اگلا ہمارا۔
اب دنیا میں دیکھیے کیا صورتحال ہے. ہم مسلمان بہت سکون سے ہیں, سکھ ہی سکھ, راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے کیا, گھر سے لے کے عالمی سطح تک مسلمان لہو لہان ہے, زخم ہی زخم ہے, چور چور ہے, ہر کسی کا نشانہ ہے مسلمان. اور یہ فطری بات ہے کہ جو اہل حق ہوں گے, دنیا کے جتنے باطل ہیں سب اس کو چھیدیں گے, نقصان پہنچائیں گے, سازشیں کریں گے. روز ایک نئی خبر. آج کا اخبار اٹھائیے, آسام میں مسلمانوں کے خلاف ایسا قانون بنایا گیا, شادی رجسٹریشن کرانا ہوگا, تعدد ازدواج پر پابندی لگنے والی ہے. اس سے پہلے قانون بنا کہ آپ یہ نہیں کھا سکتے, یہ کھا سکتے ہو. کوئی غلطی مسلمان نوجوان سے ہو گئی, اس کو اور جس کو شک ہے اس پر بلڈوزر. 1 سال پہلے کھرگون میں واقعہ ہوا تو ایسے شخص پر بھی مقدمہ لایا گیا, پتھر مارنے کا مقدمہ ڈالا گیا جس کے دونوں ہاتھ ہی نہیں تھے. یہ خبر میں ہے, آن ریکارڈ ہے. جس کے 2 ہاتھ نہیں ہے, پتھر مارنے کا کیس اس پہ ڈالا گیا, گھر پہ بلڈوزر چلا دیا گیا. آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے, دنیا جس کے پیچھے ہم مرے جا رہے ہیں, بہت پریشان ہیں, یہ کما لیں وہ بنا لیں, یہی پوری زندگی 24 گھنٹے کی فکر ہے. آن کے آن میں ایک طوفان آتا ہے, گھر صاف ہو گیا. ابھی کہیں سیلاب ہے, کہیں سونامی ہے, وائناڈ کا واقعہ ہمارے سامنے ہے. اچھے خاصے مسلمان دوسرے بھی تھے. ایک رات میں طوفان آیا, بارش آئی, طوفانی بارش, 2 پورے کے پورے گاؤں زمین دوز ہو گئے, قبر بن گئے. تیسرا گاؤں بھی آدھے سے زیادہ گیا, بہت بڑی تعداد, منیمم کہتے ہیں 300 گھر دفن ہو گئے, بچوں عورتوں سمیت. قدرتی آفات, انسانی طور سے ہمارے خلاف قانون بن رہا ہے, سیاسی سازشیں ہو رہی ہے, یہود و نصارہ مل کر حملے کر رہے ہیں اور ساز باز کر کے کہیں غزہ کو کھنڈر بنا دیا اور کہیں ہمارے درمیان ہی کچھ لوگوں کو ایجنٹ بنا کر پیش کیا اور اس کو بہانہ بنا کر مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں. ابھی میں نام لوں گا تو بہت سے لوگوں کو برا لگے گا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, ان کا نام کیوں لے رہے ہو. ہے ہمارے درمیان, ابھی شیخ بیان کر رہے تھے انکار حدیث اور عظمت حدیث, حدیثوں کو انکار کرنے والے مسلمان. گستاخ رسول گستاخی کر رہے ہیں, ہم احتجاج کر رہے ہیں, ہر جگہ کرنا چاہیے, اور اسلامی حکومت ہوگی تو اس کو قتل کیا جائے گا. کوئی نوٹ کر رہا اور نوٹ کرے, جو گستاخ رسول ہے, حکومت کا باغی دنیا کے قانون میں بچتا نہیں ہے. رسول کا باغی اور رسول کی شان میں گستاخی کرنے والا اس سے 10 گنا اور زیادہ گنا بڑا گنہگار ہے. قانون نہیں بنے گا تو لوگ قانون ہاتھ پہ لیں گے, تاریخ رہی ہے. تو گستاخی رسول کے لیے ہم احتجاج کریں اور ہم خود ہم گستاخی رسول کریں, اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا مذاق اڑائیں, تردید کریں. یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی, وہ حدیث, اور جو ایسا کہتا ہے ہم اس کو اپنا پیشوا بناتے ہیں. یہ بہت بڑے مفکر ہیں, دانشور ہیں, ان کے پیچھے چلیں گے, ان کا مسلک لیں گے. میں روز نہیں آتا یہاں, موقع ہوگا تو اس پہ تسلسل کے ساتھ گفتگو کرتے. مجھے افسوس ہے ہمارے درمیان, کل کے جمعہ کے خطبے میں نے مالیگاؤں میں جس عنوان پہ دیا, ائمہ مضلین, گمراہ کرنے والے پیشوا اور امام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت پر مجھے دجال سے زیادہ اس کا ڈر ہے کہ گمراہ کرنے والے اماموں کے پیچھے میری قوم چلے گی. یہ ایسے ہی کہہ دیا, اور ہم اور آپ کہتے ہیں ان کو غلط مت بولو, ان کا رد مت کرو. ابھی اشارہ کر رہے تھے ڈاکٹر انجینئر ڈاکٹر اسرار, وحدت الوجود کے عقیدے کے قائل ہیں, بیان کر رہے ہیں. ہاں, اور شیعہ سنی کو کہتے ہیں تاریخی اختلاف ہے, صحابہ کرام کو شخصیت کا اختلاف کہہ رہے ہیں. شخصیت نہیں, عقیدہ ہے ہمارا. اللہ نے جن کی تعریف کی ہے ان کو تعریف کو نہ ماننا کفر ہے, قرآن کا انکار ہے, الحاد ہے, بے دینی ہے. ہم ان کو پیشوا بنا رہے ہیں, ان کے پیچھے چل رہے ہیں. کوئی بول دے تو اس پہ برا, وہ صحابہ کو برا بولے, آپ کی پیشانی پہ بل نہیں آ رہا ہے, اور ہم ان کو کہہ دیں تو آپ کو بہت برا لگ رہا ہے. اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے. متفقہ فیصلہ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں, ایک صحابی کو اگر کسی نے غلط سلط کہا, الحاد اور ملحدین کی طرف مثبت کی, وہ خود ملحد ہے, زندیق ہے. قرآن حدیث کے راویوں کو مجروح کر رہا ہے, چھوٹی بات نہیں ہے. اب ان کو سننے والے 1 کروڑوں, کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں ارے ان کو لائک کرنے والے, سبسکرائب کرنے والے 1 لاکھ ہیں, تو کیا جس کے زیادہ تعداد ہوگی وہ صحیح ہے؟ آپ کے یہاں یہ معیار ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ 73 فرقے ہوں گے, 72 جہنم میں جائیں گے, جہنم کے راستے پہ, 1 جنت کے راستے پہ ہوگا. تو 72 زیادہ ہے یا 1؟
جس کی تقریر سننے والے سبسکرائب کرنے والے، ارے سازش کرنے والوں کو تو دکھایا جائے گا آپ کو کہ ان کو اتنے لائک کرتے ہیں، یہ تعداد اور ان چیزوں کو نہ دیکھیے۔ اللہ کے رسول نے خارجیوں سے آگاہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ صحابہ تم اپنی نماز کو ان کی نماز سے کم سمجھو گے، اپنے روزے اور تلاوت کو ان کے روزے اور تلاوت سے کم سمجھو گے، لیکن وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو چھید کے نکلتا ہے۔ قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ مجھے مل جائے تو قوم عاد کی طرح ان کو صفایا کر دوں گا، تم کو ملے تو مارنا، لائک نہیں کرنا۔ ہمارے لوگ لائک کر رہے ہیں، بڑے افسوس کی بات ہے، چھوٹی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ہم سنجیدہ ہی نہیں ہیں۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ۔ ہم یہ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں، شروع میں نے جو کہا کہ ہم سنجیدہ نہیں ہیں، قیامت کے دن حساب، میرے جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں نا، ہر چشمہ نکال کے اس کو دیکھیے، صرف یہ چشمہ رکھیے کہ ہمیں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ یہ دنیا ہم کو ایک چانس ملا ہے، مرد خواتین ماؤں بہنوں بھائیوں سب سے کہہ رہا ہوں، انتہائی اخلاص کا، ہمیں کسی سے دشمنی نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر ہو کوئی انجینئر ہو، اگر وہ صحابہ کو وہ قرآن حدیث کو رد کریں گے تو ہم ان کا رد کریں گے، یہ ہمارا حق فرض ہے، نہیں کریں گے تو اللہ کے یہاں ہم پکڑے جائیں گے۔ آپ کو برا لگتا ہے تو کیوں برا لگ رہا ہے؟ سنجیدہ نہیں ہے آپ دین کے معاملے میں، حساب قریب ہے لیکن بے خبر ہو۔ اللہ رب العالمین کے یہاں کیا جواب دیں گے؟ میری انا، میرا مسلک، میرے بڑے، سب نکال کے کنارے کیجئے۔ اللہ اور رسول، ابھی آپ نے سنا نا، شیخ نے بھی بڑی پیاری بات کہی، دین کا دار و مدار قرآن حدیث ہے، اور یہ قرآن حدیث کیسے سمجھیں گے؟ آپ نے شیخ سے سنا، صحابہ کرام کا معیار ہے، یہ کوئی ہم نے شرط نہیں لگائی ہے، اللہ اور رسول نے لگائی ہے۔ ابھی آگے میں گفتگو کروں گا، میں فی الحال یہ کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں کی حالات اب دنیا میں مکافات عمل ہے۔ آج ہم حالات کیسے حالات سے گزر رہے ہیں، ہر طرف مار ٹھوک ہے، غزہ، ایک کلپ آ جائے بچوں اور عورتوں کو ہم دیکھ نہیں پاتے۔ حقیقت میں آن ریکارڈ 40,000 سے زیادہ، آف ریکارڈ لاکھ سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں، 22 سے 23 لاکھ کی آبادی کھنڈر میں تبدیل ہو چکی ہے۔ تماشے دیکھ رہے ہیں لوگ، ہمارے لوگ استعمال ہو رہے ہیں۔ ابھی میں نام لوں گا، حماس لوگ، بہت سے لوگ غصہ ہو جائیں گے، مجاہد نہیں ہیں، نیتن یاہو کے لوگ ہیں، آن ریکارڈ ثبوت آ چکے ہیں، آ رہے ہیں۔ فلسطینی جن کے گھر ٹوٹے ہیں، جن کے رشتہ دار مرے ہیں نا، گالیاں دے رہا ہے، کلپ سنیے کہ یہ بکاؤ ہے، سودے بازی، اور صرف گھروں کا، غزہ کی زمین کا سودا صرف نہیں کیا، وہاں کے مسلمانوں کے ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ رافضیوں کے مدرسے بن رہے ہیں، اس میں جہاں کھنڈر بن چکا ہے، بچوں کو شیعوں کے مدرسے میں ڈالا جا رہا ہے۔ آئے گی ابھی رپورٹ کچھ دنوں میں، عرب ذریعوں سے جو آتی ہے، ہمارے پاس دیر سے آتی ہے۔ تو پوری جگہ، پوری دنیا میں مسلمان کاٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، سازشوں کا شکار ہے، بے وقت بنا دیے گئے ہیں۔ کبھی برما سلگتا ہے، اس سے پہلے بوسنیا چیچنیا، کبھی گجرات ہوا، ہمارے ملک میں ہو ہی رہا ہے۔ الیکشن آتا ہے، کچھ ایک جماعت کو جو ہے جیتنے کے لیے بس مسلمانوں کی نفرت ہی اعلی کار کی طرف نظر آتی ہے۔ ہم کھلونا بنے ہوئے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم سیریس نہیں ہیں۔ دنیا کا یہ حال ہے، آگے برزخ ہے۔ میری اصل موضوع رہ جائے گا، تفصیل میں اگر جاؤں، ایک روایت کی طرف اشارہ کروں، اکثر کرتا ہوں اور کرنا چاہیے۔ قرآن نے ان مضامین کو بار بار دہرایا ہے، عذاب اور ثواب کو، کیونکہ اس کی ہم کو اور آپ کو ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کیا ہے، اگر قبر کی وہ آواز جو میں سنتا ہوں، تو تم لولا اللہ تدافنوا لا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر ما اسمع۔ صحیح مسلم کی ایک لمبی حدیث کے بیچ میں ایک جملہ ہے یہ، کہ اگر ایسا نہ ہو کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو، تو میں اللہ سے یہ دعا کرتا کہ تم بھی عذاب قبر میں کی وہ باتیں چیخیں سنو جو میں سنتا ہوں۔ قبر کا عذاب اتنا بھیانک ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پہ جاتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ داڑھی بھیگ جاتی تھی۔ پوچھا جاتا یہاں کیوں اتنا روتے ہو؟ کہا یہ آخرت کے سفر کی پہلی منزل ہے، یہاں اگر ٹھیک ٹھاک معاملہ رہا تو آگے کا معاملہ آسان ہوگا، اور یہیں بگڑ گیا تو آگے بھی خطرہ ہے جو اس سے بڑا ہوگا۔ زمین جب پیستی ہے تو اس طرف کی ہڈی، اسے کچھ لوگوں کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتی، عذاب قبر عقل میں نہیں آتا، خواب عقل میں آتا ہے؟ ان سے پوچھئے کہ خواب عقل میں آتا ہے؟ میرے پاس ایک آدمی سویا ہوا ہے، شیخ میرے بغل میں سویا، میں شیخ کے بازو میں سویا ہوں، یہ جاگ رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں،
میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے ایک سانپ نے ڈسا، شیر دوڑا رہا ہے، بھیڑیا مجھ پر حملہ کر رہا ہے، میں بھاگ رہا ہوں، چیخ رہا ہوں، چلا رہا ہوں، خواب میں چلا رہا ہوں، اور اچانک آنکھ کھلتی ہے تو پسینہ پسینہ ہوں۔ شیخ کہتے ہیں کیا ہوا بھائی؟ مطلب ابھی تک بیٹھے تھے، میں خواب میں چیخ رہا تھا، یہ سن رہے تھے کیا؟ میرے بازو میں بیٹھے سن رہے تھے؟ ہاں جی، نہیں نا۔ تو جب یہ نہیں سن رہے، نیند کی حالت والی کیفیت سونے والے کی کیا ہوتی ہے ہم کو نہیں پتا، تو مرنے والے کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ تو اس سے بڑا معاملہ ہے۔ ایسے اور بھی عقلی دلیلیں شاہ ولی اللہ نے 3 دلیلیں دی، میں فی الحال اس موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو برزخ کا یہ معاملہ ہے، یہ سیکنڈ مرحلہ ہے۔ بھائیوں بہنوں سے سب سے میں پوچھوں گا، اپنے دل میں سوال کرو تھوڑی دیر کے لیے، کیا آپ کو یہ پسند ہے کہ آپ بھی زمین پہ گھسیٹ کر مارے جائیں؟ کوئی بم آئے اور آپ کا گھر تہس نہس ہو جائے جیسے غزہ میں ہو رہا ہے، آپ کا بیٹا بے قصور ہوتے ہوئے گرفتار ہو اور 20 سال جیل میں رہے جیسے ہندوستان میں ہزاروں بچے آج جیلوں میں ہیں؟ کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ آپ یا آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی جس سے آپ کو محبت ہے وہ قبر میں عذاب جھیلے؟ کیا آپ پسند کریں گے؟ لیکن جس طرح سے، میرا سوال دوسرا، جس طرح سے ہمارے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، عام حالات ہے کہ دنیا کی زندگی کتنی ہے، ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی 60 سال اوسط عمر ہے، 70 80 90 100 جی لے گا۔ آج کل 100 ہو جاتا ہے تو اخبار میں ریکارڈ میں آ جاتا ہے۔ اگر پائی بھی عمر، اس کے لیے ہم اتنا ٹینشن لیتے ہیں، بچے کو یہ ڈگری دلا دیں، اتنی رشوت دے کے نوکری دلا دیں، یہ ڈگری میں اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، کریں گے؟ جتنی فکر ہم اس دنیا کے چند سالوں کی زندگی کے لیے کر رہے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا مستقبل اچھا رہے، اتنی فکر ہم اس بات کی کر رہے ہیں کیا کہ میرے بچے جب مرے ہیں تو قبر میں ان کو وہ چیخ و پکار کا سامنا نہ کرنا پڑے، عذاب کا سامنا نہ کرنا پڑے جس کا ذکر قرآن و حدیث نے کیا ہے۔ قرآن میں بھی ہے عذاب قبر، کسی کو نام نہ سمجھ میں آئے الگ بات ہے۔ پھر اس سے آگے میدان محشر کیسی ہولناکی ہوگی، دوبارہ زندہ کیا جانا طے ہے، ہمارے ایمان کا یقین کا حصہ ہے۔ ہاں، کتنا بڑا معاملہ ہے وہ۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، اولو العزم رسولوں کا معاملہ یہ ہوگا، حدیث شفاعت میں پڑھیے کہ وہ کہیں گے نفسی نفسی نفسی، ان ربی قد غضب اليوم لم یغضب قبلہ مثلہ ولن یغضب بعدہ مثلہ۔ میرا نفس میرا نفس میرا نفس، میرا پروردگار آج بہت غضبناک ہے، اتنا غضبناک، اتنا غصہ ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہ اس کے بعد ہوگا۔ سفارش کرنے سے ڈریں گے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریں گے تو ڈائریکٹ نہیں کریں گے، پہلے سجدے میں گریں گے، مقام محمود میں حمد و ثنا بیان کریں گے، پھر کہا جائے گا اٹھیے، سر اٹھائیے، مانگیے، دیا جائے گا، سفارش کیجیے، قبول کی جائے گی، تب آپ کہیں گے، کوئی خود سے نہیں کرے گا۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اس دن روح، جبریل اور فرشتے صف لگا کر کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون، بول نہیں سکیں گے، زبان سے کسی کی آواز نہیں نکلے گی، الا من اذن له الرحمن، سوائے اس کے جس کو رحمان اجازت دے، وقال صوابا، اور بولے گا بھی تو درست۔ کوئی ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کی مغفرت نہیں کر پائیں گے، نوح علیہ السلام اپنے مشرک بھائی کی مغفرت نہیں کروا پائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کا ساتھ جنہوں نے دیا تھا صرف اتنا کریں گے کہ عذاب میں تخفیف ہو جائے، جہنم سے نہیں نکلوا پائیں گے۔ ہل جانے والی بات ہے، ہلا دینے والی، دہلا دینے والی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، آیت الکرسی میں پڑھتے ہو نا، کون ہے جو اللہ کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر دے کسی کی؟ دنیا میں سفارش اور اللہ کی سفارش میں فرق یہ ہے کہ اللہ کے پاس بغیر اجازت کے کوئی سفارش کر ہی نہیں سکے گا، کتنا بھی بڑا ہو، نبی ہو، پیغمبر ہو، فرشتہ ہو، کوئی ولی ہو۔ یہ دماغ سے کھرچ کے نکال دیجئے کہ وہ اولیاء صالحین کا دامن پکڑ کے مچل جائیں گے، وہ ہمیں بچا لیں گے، یہی کفار مکہ کہتے تھے۔ کتنی اہم بات ہے، کتنی عظیم بات ہے۔ پھر اس مرحلے کے بعد جہنم، جنت کی نعمتیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل پر کھٹکا گزرا، اور سب سے آخری جنت تھی جس کو حدیث میں کہا گیا کہ یہ ادنا اہل الجنہ ہوگا، سب سے کم درجے کا۔ وہ جب جنت میں جائے گا بڑے لمبے مرحلے کے بعد، کاش موقع ہوتا تو میں اسے بیان کرتا، جب آخری مرحلے میں جنت میں جائے گا تو کہے گا اعطیت لم یعط احد من العالمین، کہ پروردگار نے مجھے ایسی چیزیں دی ہے، ایسی نعمتیں مجھے ملی ہے کہ کائنات میں کسی کو نہیں ملی۔ سب سے ہلکے درجے کا جنتی یہ بولے گا، کیسی ہوگی جنت؟
اس کو بولا جائے گا ایک کو کہ دنیا جس میں تو رہتا تھا غافل تھا ویسی کئی دنیا لے لے, جنت میں داخلہ مت. کہے گا کہ مجھے کئی دنیا نہیں چاہیے. آج سوچیے ہم اس دنیا کے چکر میں آخرت بھولے نا, غافل ہے نا, سنجیدہ اور سیریس نہیں ہے. اللہ کہے گا دنیا جیسی دنیا اکیلے کئی مالک بنا دیتا ہوں, جا لے لے. کہا نہیں دنیا نہیں چاہیے, جنت میں صرف داخل کر دے. کیسی جنت ہوگی؟ جنت کی عورت کے دوپٹے پر سر پر جو لکڑی ہوتی ہے وہ دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں سے افضل. جنت میں ایک قوس اور کمان کی جگہ جو ہے وہ دنیا اور دنیا کی مافیہ سے بہتر. یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیثوں میں ہے یہ جو میں کہہ رہا ہوں, ٹائم نہیں ہے اس لیے سرسرے. اور اس کے بالمقابل جہنم, اللہ اکبر. اگر ہمارا ایمان ہو تو جہنم کے تذکرے پہ جتنا سیریس اور سنجیدہ ہوں گے کسی اور چیز پر نہیں. دیکھیے صحابہ کرام, ابوبکر صدیق, عمر فاروق, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھیے, امت کے بارے میں سوچ کر اور اپنے بارے میں کیسے خوف زدہ اور دہشت زدہ ہو جاتے تھے جہنم کے تذکرے پر. ابھی میں نے سب سے ہلکے درجے کے جنتی کا تذکرہ کیا, بخاری مسلم کی سب سے ہلکے درجے کے جہنمی کا تذکرہ ہے, آپ سن چکے ہیں, تازہ کیجیے. سیریس کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں میں کہ اِنَّ احوان الناس عذابا یوم القیامہ لرجل یوضع فی اخمص قدمیہ جمرتان, کہ قیامت کے دن سب سے ہلکے عذاب والا قیامت کے دن وہ شخص ہوگا جس کے دونوں پیروں تلے, تالو کے نیچے, دو آگ کے شعلے ڈال رکھے جائیں گے, آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی. بعض روایتوں میں یہ صحیح مسلم اور بخاری میں ہے, تھوڑے سے فرق سے. یغلی بہما دماغ ہو, وہ دو آگ کے شعلے جو رکھے جائیں گے اس سے اس کے دماغ کی ہڈی کھولے گی. آدمی سوچتا ہے, ابھی آپ سوچیں گے کہ ارے اتنا تو مر جائیں گے نا, اور عادت پڑ جائے گی. قرآن نے ان سب خیالات کو نکال دیا ہے, رد کر دیا ہے. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ, سورہ ابراہیم میں کہا موت اس کے ہر طرف سے, بال بال روم روم سے موت آئے گی لیکن وہ مرے گا نہیں. موت کو پکارے گا, موت نہیں آئے گی. لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا, نہ اس میں جیے گا نہ مرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ اس کے دماغ کی ہڈیاں کھولے گی. یرا انہ اشد الناس عذابا, اس کو ایسا لگے گا کہ وہ جہنم میں سب سے زیادہ سخت عذاب والا ہے. وہو اہون, حالانکہ وہ سب سے ہلکے عذاب والا ہوگا. جہنم کی آگ ڈامر سے زیادہ کالی. دنیا کی آگ 70 گنا آگ کو بانٹو تو ایک حصہ ہے, اس سے 69 گنا زیادہ آگ. صحابہ نے کہا کہ جلانے کے لیے تو ایک کافی, کہا نہیں, لیکن اللہ نے اس کو اتنا سخت کیا ہے. جب بھی چمڑیاں جھلس جائے گی, نئی چمڑی آ جائے گی تاکہ عذاب کا مزہ چکیں. عذاب ہلکا نہیں ہوگا. قرآن نے کہا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. مجھے یاد پڑتا ہے کسی صحابی کا قول ہے کہ قرآن میں اللہ کے عذاب سے ڈرانے والی اس سے زیادہ بھیانک کوئی آیت نہیں ہے. بھیانک مطلب ڈرانے کے اعتبار سے. وہ کیا کہ کہا جائے گا کہ فذوقوا, مزہ چکھو عذاب کا, فلن نزیدکم الا عذابا, تمہارے عذاب میں ہی اضافہ ہم کریں گے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. یعنی یہ کتنی دہشت کی بات ہے کہ عذاب اور دن گزرنے کے ساتھ بڑھتا جائے گا, گھٹے گا نہیں. اب میں پھر سے سوال کرتا ہوں, کیا آپ, میں, ہماری مائیں بہنیں جو اپنے بچے کو چھوٹی سی چوٹ آ جانے پر تلملا جاتے ہیں, کوئی پڑوسی مار دے تو اس سے لڑ جاتے ہیں, کوئی خطرہ پیدا ہو تو بھیڑ جاتے ہیں, کیا پسند کریں گے کہ وہ جہنم کا, ایسی بھیانک جہنم کا ایندھن بنے, ہم خود بنے؟ اللہ کریم ہے, وہ کہتا ہے یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, قوا انفسکم, ہاں اپنے آپ کو ڈراؤ, اپنے آپ کو بچاؤ, واہلیکم, اور اپنے اہل و عیال کو, بال بچوں کو بچاؤ. کس سے بچاؤ؟ نارا, آگ سے, جہنم سے, آگ سے بچاؤ. وہ آگ کون سی ہے؟ وقودھا الناس والحجارہ, جس کا ایندھن جلنے والے انسان ہوں گے اور پتھر بھی جلیں گے. تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے ان سے, اللہ ہم کو عذاب نہیں دینا چاہتا. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم, اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار اور ایمان والے بن جاؤ. یہ بھیانک عذاب ہے لیکن اللہ کا مقصود نہیں ہے, میں یہ عرض کر رہا ہوں. لیکن ہم اور آپ سیریس نہیں ہیں. کیسے نہیں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اتنے اہتمام سے قرآن اتارا, حدیثیں اتاری, قرآن و حدیث کو محفوظ بنایا, جو ابھی آپ سن رہے تھے. علماء پیدا کیے تفسیر کے, حدیث کے,
اور وہ صرف ان کی حفاظت ہی نہیں کی، قرآن حدیث کو بگاڑنے، خراب کرنے، ان کی غلط تشریح کرنے کی پوری تاریخ میں جب جس نے کوشش کی اس کا رد کرنے والا رب العالمین نے پیدا کیا، اور ہم سیریس ہی نہیں ہیں۔ قرآن حدیث دیکھا جائے گا، غلط، ان کو کیا ضرورت ہے رد کرنے کی؟ اللہ رب العالمین نے، میں نے جو 3 مرحلے بتائے کہ دنیا میں آج ہمارا کیا حشر ہو رہا ہے، کیا درگت ہے، برزخ، اگر یہاں ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، پوری دنیا میں مانگ رہے ہیں ہم غزہ کے لیے، ہمارے اپنے لیے، تو بظاہر ایسا نہیں لگتا کہ قبول ہو رہے۔ کیوں؟ غور کرنے کی بات ہے، سیریس ہو جائیں۔ برزخ اور جہنم کا پھر کیا حال ہوگا؟ اب اگر وہاں سے ہم بچنا چاہتے ہیں، دنیا کے حالات سدھارنا چاہتے ہیں، تو کوئسچن مارک، حل کیا ہے؟ کیا ہم سیریس ہیں حل کو جاننے کے لیے؟ حل ہمارے لیے دنیا میں کامیابی کا راستہ کیا ہے، آخرت میں کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ چھوڑیے وہ فلاں ایسے ہیں، فلاں دانشور ہے، فلاں مفکر ہے، رب العالمین سے بڑھ کر کریم، ہم پر انعام و احسان کرنے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ کیا رب العالمین نے ہمیں نسخہ نہیں بتایا کہ آپ کو عزت کیسے ملے گی دنیا میں، نجات کیسے ملے گی برزخ اور آخرت میں؟ بتایا ہے، لیکن ہم سیریس نہیں ہیں۔ بہت سارے مقامات پر قرآن نے جو کہا، سکھایا، اس میں سے ایک جگہ کی یہ آیتیں میں نے پڑھی، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، کہ اللہ نے تمہارے لیے بھی وہی دین، الدین مقرر کیا ہے جس کی تاکید کی، وصیت کی۔ دنیا میں وصیت ہم کہتے ہیں جو مرنے والا مرنے کے بعد کے نفاذ کے لیے بولتا ہے، لیکن وصیہ تاکیدی حکم، یعنی صرف حکم دینا ایک ہے کہ میں نے آپ کسی نے کسی کو آرڈر دیا، حکم دیا، لیکن یہ ہے کہ تاکید سے کہا نہیں ایسا کرنا ہی ہے۔ جیسے وصیت مرنے والے کی اس لیے کہتے ہیں کہ میرے ابا کا انتقال ہوا، انہوں نے آخری وقت یہ کہا تھا، تو میرے نزدیک عام حکم کے مقابلے میں اس کی اہمیت ہے کہ یہ آخری وقت میں ان کی خواہش تھی، لہٰذا اس کو اہمیت دی جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے وصیت کی، وَوَصَّيْنَا لَكُمْ وَشَرَعَ لَكُمْ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا، کہ جس کی وصیت ہم نے نوح علیہ السلام کو کی تھی، وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے یہاں، آپ کی طرف بھی اسی کی وحی کی۔ یہ دین کسی بزرگ نے نہیں بنایا، کسی دانشور نے نہیں بنایا، کسی کی عقل اور دماغ پہ منحصر نہیں ہے، بلکہ یہ وحی سے ملا ہے، ہمیں آسمان سے نازل ہوا ہے، اور وحی الہی محفوظ ہے، معصوم ہے، حکیم ہے، اس میں خامیاں نہیں ہے۔ ہمارے دماغ میں کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو یہ ہمارے دماغ کی خامی ہے، عقل کی خامی ہے، علم کی خامی ہے، وحی میں خامی نہیں ہے۔ تو جس کی ہم نے اس دین کی جس کی وحی آپ کی طرف کی، وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ، اور جس کی وصیت ہم نے ابراہیم، عیسیٰ اور موسیٰ کی طرف کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، خلیل الرحمن حضرت ابراہیم، پھر یہ جو 3 نام ہیں نوح، عیسیٰ، موسیٰ علیہ السلام، ان کو کہا جاتا ہے راجح قول کے مطابق کہ رسولوں میں اولو العزم رسول ہیں، تمام انبیاء انسانوں میں سب سے زیادہ اونچے درجے کے ہیں، کوئی ولی کتنا بھی اونچا درجہ پالے ایک نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ لکھ لیجئے، جو نہیں مانتا صوفی وغیرہ اہل تصوف اس کا رد کرتے ہیں، ہمارے پیر صاحب تو نبیوں سے اونچے چلے گئے، وہ کافر ہے۔ امت مسلمہ میں یہ ہمارے علماء سلف کے فتوے کتابیں بھری پڑی ہیں کہ نبیوں سے اونچا کسی اور کو اگر کسی نے مان لیا، کسی ایک نبی سے بھی، وہ کفر کا۔ تو نبی سب سے اونچے، انبیاء میں رسولوں کا درجہ ان سے اونچا، رسولوں میں اولو العزم رسولوں کا، وہ یہ 5 ہے۔ ان اولو العزم میں 2 خلیل، ان کا درجہ 2 خلیل میں خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سید المرسلین بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو ان 5 لوگوں کا ذکر کیا اللہ نے کہ ہم نے جس دین کی وصیت تاکیدی حکم کی تھی آپ کی طرف بھی کی۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ آپ غزہ میں کو کھنڈر بننے سے بچانا چاہتے ہو، ہندوستان میں آپ سازشوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہو، برما، بوسنیا، چیچنیا کی سازشوں میں محفوظ رکھنا چاہتے تھے، تو یہ دین بچائے گا تمہیں۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ اسی کی تعلیم دی، ہر نماز میں دعا مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پر ہمیں چلا۔ کون سا صراط مستقیم ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ کون ہے انعام یافتہ؟ سورہ نساء میں کہا کہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ نبی کا طریقہ، صدیق، ابو بکر صدیق اس میں سر فہرست، ام المومنین حضرت عائشہ اس پہ۔ اب جو اس صدیق کو گالی دیتا ہے وہ قرآن کو نہیں مانتا، صراط مستقیم پہ چل ہی نہیں سکتا، رافضی، اور جو ان کا ساتھ دیتا ہے وہ اس کے معاون، مددگار ہے، اس کا شریک ہے، تحریکی ہو کوئی بھی ہو۔ نبیوں، صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ وہ کون سا راستہ ہے؟ قرآن و حدیث والا۔ اور صالحین میں سر فہرست صحابہ کرام ہیں،
صحابہ کرام میں سے یہ بھی متفق ہے، جیسے میں نے انبیاء کے بارے میں بتایا، دنیا کا کوئی ولی کتنا بھی اونچا ہو، ہوا میں اڑے، پانی پہ چلے، کرامت کھیلے، عشاء کے وضو سے فجر اور فجر کے وضو سے عشاء پڑھے، بالغ ہونے کے بعد کبھی وضو ٹوٹا ہی نہ ہو، کسی صحابی کے پیر کی دھول کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ ہم اور آپ نہ سمجھیں، آج کل گالیاں دینے کا رواج ہے، رافضیت ہمارے درمیان چیخ رہی ہے اور ہم لائک کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جو مغضوب علیہم ہیں، جن پر اللہ کا غضب ہوا اور جو گمراہ ہیں۔ غضب کچھ لوگوں نے کہا یہ یہود ہے مغضوب، اور مغضوب علیہم اور ضالین نصارہ ہیں۔ یہود کی گمراہی یہ تھی کہ علم ہوتے ہوئے غلط کام کیا، گمراہ ہوئے، اور نصارہ کی گمراہی یہ تھی کہ بغیر علم کے عمل کر رہے تھے، یعنی بغیر علم کے جو کرے گا، جیسے ہمارے یہاں جو جاہل لوگ نئے کام کرتے ہیں، نئے تہوار مانتے ہیں، پیر صاحب نے، صوفی صاحب نے ایسی دعا بتا دی، ایسا ذکر بتا دیا، ایسا تہوار بتا دیا، ایسا وظیفہ بتا دیا جو قرآن حدیث میں کہیں ہے ہی نہیں، صحابہ جانتے ہی نہیں تھے، وہ ہم کر رہے ہیں، وہ ضالین کا طریقہ ہے۔ اور علم ہے لیکن نہیں مصلحت کے خلاف ہے، ہماری عقل میں نہیں آتا، لوگوں کو برا لگ جائے گا، اختلافی مسئلے پہ بات نہیں کرنا۔ نبی سے زیادہ قابل ہو گئے ہمارے یہ لوگ، کسی ایک نبی نے شرک کا رد نہ کیا ہو بتائیے تو آپ کہیں گے اختلافی مسئلے پہ بات کرتے تھے، کیا کہیں گے؟ ہم سیریس نہیں ہیں۔ میں جو بار بار کہہ رہا ہوں جملہ سمجھیں اسے، یہ جو ہمارا رویہ ہے نا قرآن حدیث کے تعلق سے، داعی اور دعوت کے تعلق سے، صحیح لوگوں پر تنقید کرنا، کام نہیں کرنے دینا، دعوت میں روڑے اٹکانا، فضول کی بحث میں جو ہے وقت گزارنا، حدیثیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، فلاں کو یہ ہے، صحابہ میں تو ایسا تھا، واقعہ کربلا ویسا تھا، ہمارا نام اہل حدیث اور سلفی کیسے؟ اللہ کے رسول نے تو مسلمان نام رکھا، تو حضرت ابراہیم کا نام ابراہیم تھا، اللہ تعالیٰ نے خلیل بھی کہا، قانت بھی کہا۔ اہل بدعت کو اہل بدعت آپ کہہ سکتے ہیں، قرآن حدیث نے کہا، اہل سنت کو اہل سنت نہیں کہہ سکتے۔ یہ جہالت کے شاہکار ہیں، یہ جتنے لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، لکھ لیں، سن لیں، اگر کوئی ہے یہاں اور میری بات بری لگ رہی ہے تو ٹھیک ہے، مجھ پر غصہ ہو، لیکن میری باتوں پر غور کریں کہ آپ بڑے عالم ہیں، یا صحابہ، تابعین، طب تابعین، محدثین، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام ذہبی، امام ابن حجر، یہ اہل الحدیث، سلفی، اہل الاثر، طائفہ منصورہ، یہ ان الفاظ کا استعمال کرتے تھے۔ اللہ نے مسلمان کہا، غیر مسلموں میں ہم مسلمان کس نام سے تمیز پاتے ہیں، لیکن جب نئے فرقے بعد میں ہوئے تو ان اہل بدعت کے فرقوں سے تمیز پانے کے لیے اہل السنہ، اہل الحدیث، اور یہ قرآن حدیث سے لیا ہوا نام ہے، صحابہ اور تابعین سے ثابت ہے۔ میرے پاس ہاتھ میں کتاب ہے، اس میں کم سے کم 40-50 اقوال اور فتاوے مل جائیں گے پرانے۔ امام ذہبی نے 20 محدثین علماء کے بارے میں لکھا، امام دارقطنی کے بارے میں کہا کہ نہ وہ کلام میں شامل ہوتے تھے، نہ بدعت کے کسی میں بدعتی امور میں خائض تھے، وہ کانا سلفین، وہ سلفی تھے۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سلف کی طرف نسبت کرنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ اور رسول نے حکم دیا ہے کہ ما انا علیہ اصحابی، جنت پہ جانے والے گروہ کا طریقہ کہ جس پر میں ہوں، جس پر اللہ کے رسول تھے، وہ سنت ہے، حدیث ہے، اس کو ماننے والا اہل حدیث، اہل سنت، اور جس پر میرے صحابہ ہے، صحابہ جماعت ہے، اس کو ماننے والا اہل جماعت، اہل السنہ والجماعہ۔ حدیث کو ماننے والا اہل حدیث، حدیث قرآن کو بھی کہتے ہیں، سنت کو بھی کہتے ہیں۔ یہ شناخت کے لیے ہے، یہ نام نہیں ہے، لقب ہے۔ علامہ البانی نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال کیا، حضرت فاطمہ سے کہا اس میری وتقی، جب کہا بتایا کان میں کہ میں میری موت کا وقت قریب آ گیا، رونے لگی، تسلی دیتے ہوئے آگے جو جملہ کہا کہ اس میری وتقی، صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، نعم السلف لک انا۔ حضرت فاطمہ سے، اپنی بیٹی سے، لخت جگر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم السلف لک انا، میں تمہارے لیے کتنا اچھا سلف ہوں۔ سلفی اسی کی طرف نسبت ہے۔ سلفی کا نسبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلمان جو سلف کے طریقے پہ، سلف صحابہ اور تابعین ہیں، اور اللہ نے کہا ہے، رسول نے کہا ہے میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ چلنا۔ ابھی آپ نے آیت بھی سنی تھی، قرآن نے کہا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو رسول کی مخالفت کرے ہدایت اور حق کے واضح ہو جانے کے بعد، ہاں،
وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور المومنین کے علاوہ دوسرے راستے پر چلے۔ اہل علم نے، امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام اگر کسی بات پر متفق ہو جائیں تو وہ دلیل ہے قرآن کے مطابق۔ صحابہ میں کوئی چیز اختلاف والی نہیں ہے، اگر وہ دلیل ہے، اجماع صحابہ حجت ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے۔ اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت کے مومنین صحابہ تھے، صحابہ کے طریقے سے کوئی ہٹا تو وہ رسول کے طریقے سے ہٹا، اور جو اس طریقے سے ہٹ گیا، قرآن کہہ رہا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جس راستے پہ چل رہا ہے چلنے دیں گے، اب اس کو سدھرنے کی توفیق نہیں ملے گی، وَنُصْلِهِ جہنم، اور اسے جہنم میں ڈال دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، اختلافی مسئلہ ہے، نہیں بولنا چاہیے، ہاں۔ یہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان رسولوں کی طرف ہم نے اس دین کی، اب الدین کیا ہے؟ شرع لکم من الدین، یہ دین کی وصیت کی، اور کیا دین دے گے؟ کیا کہا؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ سارے ان انبیاء اور تمام انبیاء کی یہ دعوت تھی کہ اقامت دین کریں۔ اقامت دین کا مطلب کیا ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، کوئی بول سکتا ہے؟ ہمارے یہاں شیخ ابو العلا مودودی رحمہ اللہ نے اس کی تشریح کرتے ہوئے کہہ دیا کہ تمام انبیاء کا جو اصلی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اسلامی حکومت قائم کرے۔ کیا یہ جملہ صحیح ہے؟ شیخ رحمہ اللہ کتنے بڑے بھی دانشور ہوں، کوئی کتنا بھی بڑا عالم ہو، ہمارے لیے معیار کیا ہے؟ اقامت دین۔ اگر یہ مان لے کہ چلیے صحیح ہے، تو اب اللہ نے ان 5 نام لیے، 5، ان میں سے کتنے لوگوں نے اقامت حکومت کی؟ بتائیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہوئی ان 5 میں سے، مطلب باقی 4 نے اقامت دین کا کام کیا نہیں۔ اور جب آپ نے غلط تشریح کی تو نتیجہ کیا نکلا؟ ان کی تحریروں میں دیکھیے، ان کی ہے سید قطب صاحب کی، اللہ ان کو معاف کرے، لیکن ہم ان غلطیوں کو جان کے اگر اس کو مان رہے ہیں تو ہم گنہگار ہوں گے۔ وہ یہاں تک کہہ گئے کہ کچھ انبیاء کرام اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہوئے، کچھ کامیابی کے قریب تک پہنچ گئے لیکن کامیاب نہیں ہو پائے۔ ان کی تحریروں میں ہے، ضرورت پڑے گی تو آپ لے سکتے ہیں، حوالے بھی، کتابیں بدرج ہے، بہت بھرپور لکھی ہوئی ہے۔ انبیاء کو غلط قرآن کا معنی کیا، تو اقامت دین کا مطلب کیا ہے؟ میرے ہاتھ میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کی شرح کا زیروکس ہے، یہ اس کی جو شرح انہوں نے کی اور دوسرے مفسرین نے کی ہے، اٹھا کے دیکھ لیجئے، میں اگر وہ کرنے لگوں عبارت پڑھوں گا بہت وقت لگے گا۔ انہوں نے کہا کہ جو اللہ نے عقیدہ دیا، وحی سے اتارا نا الدین کو، جو عقیدہ دیا، احکام دیے، اعمال دیے، عبادات دی، حلال اور حرام دیا، اس کو تم نافذ کرو۔ اب نافذ کیسے کرو گے؟ فرض کیجئے کہ میں بہت غریب آدمی ہوں، فرض کیجئے میں غریب، مطلب پیسے نہیں ہیں میرے پاس، میں زکوٰۃ دے نہیں سکتا اور نہیں دیا میں نے، تو آپ شیخ آ کے مجھ کو گردن پکڑیں گے کہ بھائی تو مولوی ہو گیا، قرآن حدیث جانتا ہے اور زکوٰۃ دیتا نہیں ہے، بولیں گے؟ آپ بولیں گے؟ میں غریب آدمی ہوں تو آپ مجھ پر یہ کہ اللہ نے تو کہا ہے نا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنا ہی رکن اسلام ہے اور تم دیتے نہیں ہو۔ تو مجھ سے، میں سوال کر رہا ہوں آپ سے، پبلک سے، کہ کیا آپ مجھے، غریب آدمی ہوں یا کوئی بھی غریب آدمی ہے، ایک بیچارہ آٹو رکشہ چلاتا ہے، مزدوری کرتا ہے، روز کنواں کھودتا ہے، پانی پیتا ہے، اس کے پاس بچتا ہی نہیں ہے، بیمار پڑ گیا، آپریشن آ گیا تو اس سے مدد لینا پڑتی ہے، تو کیا آپ اس سے یہ کہیں گے کہ زکوٰۃ رکن اسلام ہے، اس پر عمل کرو، زکوٰۃ دو؟ کہیں گے؟ سوچنا پڑ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ شک ہے کیا؟ میرے سوال کچھ مشکل ہے کیا؟ نہیں نا۔ مطلب یہ کہ جو طاقت نہیں رکھتا اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی کیا؟ نہیں ہوگی۔ تو اقامت دین بھی جس کی جتنی طاقت ہے اتنی فرض ہوگی، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اقامت دین، دین کو قائم کرنا، اور دین کی بنیاد توحید ہے۔ ابھی آپ نے سنا، بار بار سنا۔ یا دین کی تشریح کے لیے میں اشارہ کروں، وقت نہیں ہے کہ پوری حدیث بیان کروں، حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے، صحابہ کے بیچ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضرت جبرائیل تشریف لائے ایک آدمی کے بھیس میں، حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایسا آدمی تھا جس میں ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا، اور اس کے کپڑے لباس پر کوئی سفر کا نشان بھی نہیں تھا،
یعنی ہم میں سے پہچانتا نہیں تھا، مطلب مدینہ کا نہیں تھا تو باہر کا ہونا چاہیے، باہر کا ہوتا تو سفر کا نشان ہوتا، ایسا بھی نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھ گئے، سوالات کیے۔ آپ نے سنا ہوگا یہ حدیث بہت بار، نہیں سنی تو سنیے، پڑھیے۔ ایمان کیا ہے؟ پہلا سوال اسلام کیا ہے، دوسرا سوال ایمان کیا ہے، تیسرا سوال احسان کیا ہے، چوتھا سوال قیامت کب ہوگی، پانچواں سوال قیامت کے علامتیں کیا ہے۔ پہلے سوال کے جواب میں اللہ کے رسول نے کہا اسلام جو 5 ارکان ہیں، شہادتین کے ساتھ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 5 چیزیں بیان کی۔ ایمان کے جواب میں اس نے کہا سچ کہا، پھر اس کے بعد وہ کہا ایمان کیا ہے، تو کہا ایمان یہ ہے، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، یوم آخرت پر، تقدیر کے بھلے برے پر، یہ 6 چیزوں کو ایمان میں بیان کیا۔ پھر پوچھا احسان کیا ہے، کہا تم احسان یہ ہے کہ تم اس طرح اللہ کی عبادت کرو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو یا یہ کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کہا قیامت کب ہوگی، تو کہا پوچھنے والے سے زیادہ، جسے پوچھنے والے کو، مسئول کو پوچھنے والے سے، جس سے سوال کیا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے، میں بھی نہیں جانتا، آپ بھی نہیں جانتے، اللہ کے پاس ہے یہ علم، عالم الغیب کیسے ہو سکتے ہیں۔ پھر سوال کیا کہ علامتیں کیا ہے، تو اللہ کے رسول نے اس کے کچھ جواب دیے کہ تم دیکھو گے کہ ننگے سر، ننگے پیر، گنوار قسم کے لوگ، ننگے بدن، جو بڑے اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے، اور ماں اپنی مالکہ کو جنے گی۔ کئی تشریح کی اس میں کہ بھائی جن بچیوں کو پیدا کر کے پالا پوسا بڑا کیا، وہ حکم چلائے گی بڑی ہو کے اپنی ماں پر۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بیان کیا گیا، اور بہت سے تشریح ہے۔ تو انہوں نے کہا صحیح کہا، اس کے بعد چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد یا بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا کہ جانتے ہو وہ جو سوال کرنے والے آئے تھے کون تھے، تو کہا اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ وہ جبرائیل تھے، اتاکم لیعلمکم دینکم۔ دماغ میں رکھیے کہ یہ جبرائیل کیوں آئے تھے، تاکہ تم کو، تمہارے پاس اس لیے آئے تھے کہ تم کو تمہارا دین سکھائیں۔ اس اعتبار سے اس حدیث کو کہتے ہیں کہ یہ ایک حدیث دین کی تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ غور سے دیکھیں، آپ سوچیں گے کہ اس میں طہارت کا بیان، یہ نماز ہے نا، اب نماز کی شرط ہے غسل، وضو، خواتین کے لیے حیض سے پاک ہونا، نفاس کی گندگی نہ ہونا، نماز روزے دونوں کے لیے شرط ہے، تو پاکی بھی آ گئی اس میں، اور اس سے متعلقہ ایسے آپ جتنے احکام ہیں تفصیل میں جائیں گے نا تو اس حدیث میں ساری چیزیں آ گئی۔ یہ ہے دین، اور اب یہ دین جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اسے قائم کرنا۔ اب قائم کرنا، آپ حکومت میں قائم کر سکتے ہو کیا؟ اگر طاقت ملے گی تو وہ بھی کریں گے، جیسے زکوٰۃ کی طاقت ہوگی تو زکوٰۃ دیں گے۔ اگر ہماری طاقت نہیں ہے تو جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنے کے مکلف ہے، اتنا اللہ ہم سے سوال کرے گا۔ ہمارے نوجوان جو جذباتی ہیں اگر وہ یہاں ہوں تو سنیں، کچھ لوگ آگے کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں یہ بھی تو ہے، یہ بھی تو ہے، یہ بھی تو ہے، ہتھیار اٹھاؤ، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ مکہ میں ہوتا تھا، آپ نے اس وقت اٹھایا، اجازت ہی نہیں تھی، خودکشی کرنے کے لیے نہیں کہا قرآن حدیث نے، مسلمانوں کو نقصان۔ یہ حماس نے پہلا حملہ کیا، اس کے بعد آپ کتنے یہودیوں کو مار رہے ہیں آج، لیکن کتنے میں بے گناہ عام شہری مر رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں، عورتیں مر رہے ہیں، دوائیں روک دی گئی، غذائیں روک دی گئی۔ کیا حال ہے؟ کیا اسے آپ اسلامی جنگ کہیں گے؟ نہیں، یہ یہودیوں کی منصوبہ بندی کا حصہ ہے، یہ جو غزہ پر حملہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ غزہ کے سمندر میں گیس کے ذخیرے کی معلومات ہوئی، فرانس وغیرہ نہ لے لے، یہ لینا چاہتے ہیں۔ دکھاوا دوسرا ہے، ڈرامہ چل رہا ہے۔ تو اقامت دین میں عرض کر رہا تھا، اب اس کو میں کہہ رہا ہوں تو کچھ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ بھئی ہم کو یہ طاقت نہیں ہے تو نہیں۔ ان انبیاء نے کتنا کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کہہ رہا ہے کہ دین کو قائم کرو اور اس میں پھوٹ مت ڈالو۔ اس حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عمل کیا کہ نہیں کیا؟ غور کیجئے۔ سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن، اہل علم کہتے ہیں کہ انبیاء اور رسولوں میں جس کا درجہ جتنا اونچا بتایا گیا، کیوں بتایا گیا؟ جس نے توحید کے تقاضے کو جتنا مکمل کیا، جس نے شرک کو جتنا رد کیا، جس نے لوگوں کو توحید کو کی طرف بلانے اور شرک سے منع کرنے میں جتنی قربانی دی، اس نبی کا درجہ اتنا اونچا، اور عام انسانوں میں بھی اس آدمی کا درجہ اتنا ہی اونچا ہوگا، اس جماعت کا درجہ اتنا اونچا ہوگا جو توحید پر عمل کرے گی۔ اور روئے زمین پر میں اکثر کہتا ہوں، اس پر غور کیجئے گا نوجوان، چھوٹی بات نہیں ہے اور غلط بھی نہیں ہے کہ آج کی تاریخ میں جماعتوں میں، گروہوں میں، سلفی جماعت، اہل الحدیث جماعت توحید پر جتنی محنت کرتی ہے، شرک کو جس طرح رد کرتی ہے، دوسروں کی مخالفت کی پرواہ کیے بغیر، ہم لوگ کو جھیلتے ہوئے،
کوئی دوسری جماعت کوئی دوسرا گروہ نہیں کرتا، یہ انبیاء کا طریقہ ہے، اور دعوت کا تبلیغ کا منہج کا صرف یہ ایک حصہ کافی ہے اس جماعت کے لیے کہ سعادت مند ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس پر قائم رکھے، کسی فخر اور گھمنڈ میں مبتلا نہ کرے۔ پوری دنیا میں آج کوئی فضائل بیان کر رہا ہے، کوئی سیاسی دین پیش کر رہا ہے، کوئی کچھ کوئی تصوف کے نام پر جو ہے اسلام کے نام پر اسلام سے دور لے جا رہا ہے، کوئی وحدت الوجودی عقیدہ بیان کر کے ہندو عقیدے کو ہمارے اندر پھیلا رہا ہے، یونانی اور ہندو عقیدے کو، اور ہم اس کو لائک کر رہے ہیں۔ پھر سے واپس جملہ وہ بولتا ہوں، یہ جو میں جو بیان کر رہا ہوں نا، یہ میرے بھائیوں کسی کو برا لگ رہا ہے، یقین جانیے اللہ گواہ ہے، اللہ اگر میرے اندر ہو تو اس کو صاف کرے۔ کسی کا بغض و عناد اور جماعتی یا گروہی تعصب کی بنیاد پر نہیں، یہ ہماری ہدایت کا سامان ہے۔ الدین یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے اتنے اہتمام سے ہم کو کہا کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، یہ الدین کو اختیار کرو، ہم سیریس ہی نہیں ہیں۔ وہ بچانا چاہتا ہے، ہم بچنا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے، صحیح مسلم کی حدیث، کہ ایک آدمی آگ کو جلا رہا ہے، پرندے پروانے اس میں گر رہے ہیں، وہ انہیں روک رہا ہے۔ تم بھی ایسے ہی ہو، جہنم کی آگ میں گرنا چاہتے ہو، کودنا چاہتے ہو، میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے تم کو روک رہا ہوں، تم میرا ہاتھ چھوڑا کے گرنا چاہتے ہو، قرآن حدیث ماننا ہی نہیں چاہتے، اپنی چلاتے ہو۔ تو اقامت دین، اقامت توحید کے بغیر، شارٹ میں یہ لکھ لیں جو کہہ رہا ہوں، اقامت دین، اقامت توحید کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، اور جس دین میں توحید نہیں ہے وہ دین نہیں ہے، وہ انبیاء کا دین نہیں ہے۔ اب آپ کہتے ہو کہ میلاد پڑھو کہ نہ پڑھو، فاتحہ پڑھو کہ نہ پڑھو، شرک کرو کہ بدعت کرو، ایک ہو جاؤ۔ یہ آگے جو جملہ ہے وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اس میں فرقہ کس میں، اس میں پھوٹ مت ڈالو، کس میں پھوٹ نہ ڈالو، اس میں پھوٹ۔ اب ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں ارے دیکھو قرآن کہہ رہا ہے ایک ہو جاؤ، دین قائم کرنا ہے تو حکومت چاہیے، حکومت قائم کرنا ہے تو طاقت چاہیے، طاقت کرنا ہے تو اتحاد چاہیے، اتحاد کرنا ہے تو بحث مت کرو کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ ارے پھوٹ کس سے پڑی؟ ایک دم مانا دین کو بالکل الٹ دیا۔ یہ میں اکثر کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کلمہ توحید ہے، صوفیوں نے اسے کلمہ شرک بنا دیا۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ صوفیوں نے اس کا معنی کیا بتایا کہ اللہ کے سبھی چیز میں اللہ ہے، اور ڈاکٹر اسرار اس کو کہتے ہیں، قبول کرتے ہیں، لکھا بھی ہے، بولا بھی ہے، درس بھی ہے کہ ہر چیز، ہندو جس مورتی کو پوجتا ہے اس میں بھی اللہ ہے، آپ کے اندر بھی ہے، میرے اندر بھی ہے، اس پنکھے میں ہے، اس ٹیبل میں ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کتے بلی سور میں بھی ہے۔ یہ ان کے صوفیوں نے کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور ڈاکٹر اسرار کہہ رہے ہیں کہ یہ حق ہے اور ہم اس کو لائک کر رہے ہیں۔ کیسے لائک کر رہے ہو؟ عقیدہ ہی اگر بگڑا ہوا ہے تو کس طرح اس کے پیچھے چل رہے ہو؟ اور آج کیسی گمراہی ہے! اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے کہ مجھے گمراہ کرنے والے اماموں کا ڈر ہے اپنی امت پر، اور ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ ہمارے ہی درمیان ہماری بولی بولنے والے، قرآن حدیث کا نام لینے والے بیچ میں آئیں گے، لیکن جہنم کے دروازوں کی طرف بلانے والے ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے بتایا بخاری کی حدیث میں، دعات علی ابواب جہنم، ہم ان کے پیچھے جا رہے ہیں۔ تو جیسے میں نے یہ کہا کہ انہوں نے کلمہ توحید کو، ایسے ہی یہاں کلمہ توحید کو کلمہ کفر بنا دیا، ایسے ہی یہاں یہ جو فرقے بنانے والا معنی ہے لوگوں نے الٹ دیا۔ مجھے بتائیے، سوال ہے میرا اور ان تمام دانشوروں سے جنہوں نے اس میں کتابیں تک کالی کی ہے، کہ فرقے کیسے بنے مسلمانوں میں؟ مسلمانوں میں فرقے کیسے بنے؟ لمبا ٹائم نہیں ہے، میرے پاس کتنا ٹائم ہے کہ کب تک بولوں؟ الحمدللہ الحمدللہ، جزاک اللہ خیر۔ روز نہیں آتا، اللہ کا جل آپ کو جزائے خیر دے۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں، انہوں نے یہ جو فرقے کیسے بنے، تو ان شارٹ مختصر جواب اس کا یہ ہے، اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ پوری تفصیل سے بیان کر سکتا ہوں، کئی تقریروں میں بیان کیا ہے۔ سلف نے لکھا ہے کہ فرقہ بنتا ہے بدعات سے۔ قرآن حدیث والا صراط مستقیم ہے، دھیان سے، قرآن حدیث والا راستہ صراط مستقیم ہے، جنت میں لے جانے والا۔ اب اس راستے سے جہاں تھوڑا سا ہٹا آدمی تو صراط مستقیم سے ہٹ گیا، نیا اصول بنایا، بدعت اختیار کی۔ دیکھیے دو فرق ہے، ایک ہوتا ہے کہ صحیح راستے پر، صحیح منہج اور عقیدے پر قائم آدمی سے غلطی ہو جائے، ایک اہل حدیث ہے اس سے اخلاقی غلطی ہو جائے،
وہ غلطی ہے، اس سے ہم ناراضگی کا مظاہرہ کریں گے، روکیں گے، اصلاح کریں گے. شراب پی لیا، چوری کر لی، گالی دے دیا، غیبت کی، سمجھائیں گے اس طرح کے گناہ کیا، لیکن اس سے دشمنی نہیں کی جائے گی. لیکن اگر ایک آدمی کا عقیدہ غلط ہے، منہج غلط ہے، اس سے دوستی نہیں کی جائے گی. ولا اور برا کا توحید سے جڑا ہوا یہ عقیدہ ہے. پڑھیے علماء سے، یہ توحید کا حصہ ہے کہ کس سے دوستی کرنا جائز ہے، کس سے نہیں جائز ہے. لا تجد قوما، یہ قرآن کہتا ہے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر. بہت غور سے یہ آیت اور اس کی مختصر تشریح سنیے، اس میں پوری تقریر کرنا چاہیے، لمبی چوڑی تفصیل کی ضرورت ہے. کہ قرآن کہتا ہے سورہ مجادلہ میں، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ آپ کسی ایسے قوم کو نہیں پائیں گے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں. اللہ کو ماننے والے اور آخرت کو ماننے والے، قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں، ہاں، کہ وہ ان لوگوں سے محبت کریں، یوادون، ان لوگوں سے محبت کریں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں. پوائنٹ نوٹ کیجئے، قرآن کا یہ لفظ کیا کہہ رہا ہے؟ جو اللہ اور رسول کی مخالفت کر رہا ہے اس سے دوستی نہیں ہوگی. آپ کہہ رہے ہو اتحاد کرو. ایک آدمی بدعت کر رہا ہے، ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے اسماء و صفات کو میں نہیں مانتا. ہمارے یہاں ایک جماعت کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی نہیں ہے، اللہ ہر جگہ ہے، اشعری ماتوریدی اور ان کے ماننے والے احناف صوفی. اب آپ کہتے ہیں اعتراض مت کرو، میٹھی میٹھی بات کرو، فضائل بتاؤ، سونے کے آداب، کھانے کے آداب، چلنے کے آداب. آپ کتنے بھی آداب پہ عمل کر لیجئے، قرآن نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا کہ اگر آپ بھی شرک کریں گے تو سارے عمل برباد ہو جائیں گے. لئن اشرکت لیحبطن عملک. ہل جانا چاہیے ایک مسلمان کو اگر سیریس ہو، اگر جہنم کو مانتا اور اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو جہنم سے بچانا ہے تو اس میں سیریس بنیے کہ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو شرک سے بچائیں. کوئی کتنا بھی اونچا آدمی ہو، اگر اس کی دعوت میں شرک ہے تو وہ ہمارا پیشوا نہیں ہو سکتا، بلکہ اس سے محبت جائز نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے آپ محبت نہیں کر سکتے اگر آپ اللہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ کیا ہے، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، کہ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں، بدعتی ہیں، شرک کر رہے ہیں تو ہمیں محبت نہیں ہو سکتی، چاہے باپ ہوں، بیٹے ہوں، بھائی ہوں، خاندان کے بیوی ہو، شوہر ہو. ہمارے یہاں طلاق ہوتا ہے دنیا کے معاملے پر، کھانا تیار نہیں کیا، وقت پر یہ نہیں کیا اور فلاں چیز توڑ دی، اس پہ طلاق ہونا چاہیے کہ وہ مشرک ہے، نماز نہیں پڑھتا، بچوں کو دین نہیں سکھاتا، قرآن حدیث کی تعلیم نہیں ہے، اس پہ ہونا چاہیے. کیونکہ اگر آپ ساتھ دیتے ہو، ایسے شخص کی بیوی بن کے اگر ہماری توحید والی عورت رہتی ہے جو شرک کرتا ہے، ایسے شخص کو بیوی بنا کر رکھا ہے جو مشرک ہے کھلے طور سے، تو اس کو سوچنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے محبت کر رہا ہے. اب یہاں جو جماعتیں ہیں، میں کہہ رہا ہوں کوئی یہ نہ سمجھے میں اختلافی بات کر رہا ہوں، یہ علم کی بات ہے، یہ قرآن کی بات ہے. کہ اب دیکھیے کہ جو جماعت تو بدعت کی تائید کرتی ہے، بدعتیوں کا ساتھ دیتی ہے، وحدت الوجود کو مانتی ہے، تعزیہ صحابہ کرام ابو بکر صدیق، عمر فاروق کو گالی دیتی ہے. ابھی کلیپ آئی شیعوں میں کھلے طور سے، ایران میں ہوتا ہے کہ ان پہ گالی دی جاتی ہے. ابو بکر، عمر، عائشہ، حفصہ رضی اللہ عنہم ان کو گالیاں دیتے ہیں. تو جو ان کے یہ بدعت ہے کہ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہے کہ نہیں. حضرت خالد بن ولید نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے بحث کر لی تھی، اللہ کے رسول اللہ نے یہ پوچھا نہیں کہ اس کی کون صحیح کون غلط ہے. تو خالد بن الولید کو ڈانٹ کر کہا کہ تم ان سے بحث کرتے ہو. یہ جو حدیث کہا کہ اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر یہ تو ان میں سے جو لوگ سابقون الاولون ہیں، انہوں نے ایک مد اور آدھا مد، سمجھانے کے لیے کہوں کہ 1 کلو آدھا کلو اللہ کے راستے میں جو اناج خرچ کیا ہے، آپ لوگ بعد کے لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دو تو اس کے برابر نہیں ہوگا. کیا شان ہے، کیا مقام ہے. ایک صحابی ہی کو کہا جا رہا ہے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، ہم اور آپ اور یہ بات کے ٹٹپنجیے کیا ہیں، وہ حدیث، وہ تاریخ. ارے کوئی بھی حدیث اور تاریخ ہو، اللہ نے جب کہا ہے، رسول نے کہا ہے، گالی مت دو، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کرو. ہم نہیں کہہ سکتے اور کہنے والے کا منہ نوچیں گے، کتنا بھی برا لگے اس کو لگتا ہے اختلافی مسئلہ ہے. نہیں،
ہمارے یہاں اختلافی مسئلہ اس کو کہیں گے جہاں قرآن حدیث میں اختلاف کی گنجائش ہو. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تمام صحابہ، تمام تابعین، تمام محدثین، تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ صحابہ عدول ہیں. ان کو برا بھلا کہنے والا ملحد ہے، بے دین ہے. ماضی میں شیعوں کا معاملہ ہمارے درمیان، سنیوں کے درمیان لانے والے صوفی تھے. تصوف کا پل بنایا انہوں نے، جو اوپر سے دکھنے میں سنی دکھے، اندر سے شیعہ تھے، باطنی تھے. سازش رچی گئی صوفیت کو گڑنے میں، باطنیت کو گڑنے میں. کاش وقت ہوتا یہود، مجوس، مزدکی، شیعہ سب مل کے یہ پلان بنائیں کہ لوگوں کو دھوکہ دینا ہے تو قرآن کے نام پہ دھوکہ دیا جائے گا مسلمانوں کو. کیسے؟ یہ کہو کہ قرآن کے کچھ ظاہری مطلب ہے، کچھ باطنی مطلب ہے، تو کہا کیسے مانیں گے؟ کہا کہنا یہ اہل بیت کی تشریح ہے، سب کو نہیں سمجھے گی. تو اہل بیت کا نام سن کے مسلمان تحقیق نہیں کرے گا. جیسے آج کل کچھ شخصیتوں کو نام مان لیتا ہے اور اس کے اندھا ہو کے اس کی ہر صحیح غلط بات ماننے لگتا ہے. یہ شروع کیا گیا اور اس میں پہلے صوفیوں کو پیش کیا گیا، باطنیوں کو جو نام میں مسلمان دکھتے اندر سے تقیہ کر کے سنیوں کے بیچ میں لاتے تھے. اس دور میں تحریکیوں نے، جماعت اسلامی کے لوگوں نے شیعت کو سنیوں میں داخل کیا ہے. کسی کو برا لگے تھوڑی دیر کے لیے مجھ سے ناراض ہو جائے، چلے، میری بات پہ غور کیجئے، حقیقت کو دیکھیے. ہاں، یہ ڈاکٹر اسرار کتابچہ لکھتے ہیں ایران کے دورے کے بعد، شیعہ سنی مفاہمت پڑھیے، کیسی بکواس کی ہے اس میں. یہ جو میں نے جملہ کہا اس میں بیان کیا ہے کہ شیعہ سنی کا اختلاف صحابہ کرام کے شخصیت کا تاریخی اختلاف ہے. صحابہ کی شخصیت کو ہم جو مانتے ہیں وہ ہماری تاریخ نہیں مانتے، عقیدہ ہے. کیونکہ قرآن میں اللہ نے ان کی تعریف کی ہے. جن سے اللہ راضی ہوا آپ اس سے ناراض ہو، چلے گا؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جو اللہ اور رسول کی مخالفت کرتا ہے آپ نہیں پاؤ گے. اب کوئی شیعوں کا ساتھ دے رہا ہے تو وہ اللہ اور رسول پر ایمان، اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا ہو سکتا ہے کیا؟ ولا اور برا کے اس قرآنی اصول کو مان رہا ہے کیا؟ قرآن نہیں مانتا. وہ جو صحابہ کرام کو برا بولے یا صحابہ کرام کو برا بولنے والوں کا ساتھ دے. سعودی عرب کا کوئی آدمی اگر چھوٹی موٹی غلطی کر دے یا صحیح ہو غلط تو ہنگامہ، اور یہاں قبروں مزاروں کو آراستہ کیا جائے، شرک کی جو ہے تبلیغ کی جائے، وہاں چپی، خاموشی. میں نے ابھی ذکر کیا تھا، ایک صاحب نے کمنٹ کیا اسی تحریکی جاہل آدمی نے، بولے وہ محمد بن سلمان آئے تھے G20 کے ٹائم، G20 ہوا تھا نا، G20 کے ٹائم، تو بولے وہ گاندھی دھام پہ نہیں گئے، اس لیے کہ ایک طریقے سے اس میں غیر اللہ کی تعظیم کا پہلو تھا، عقیدے کے خلاف بات ہے توحید کے، نہیں گئے. لیکن ایک غیر مسلم ملک کی سربراہ، وزیر اعظم یا صدر تھی کوئی، اس سے ہاتھ ملا لیا. تو اب آپ اس کے علم کا، اس کی سوچ کا اندازہ لگائیے اور ہماری قوم کا کیا معیار ہے یہ اندازہ لگائیے. وہ کہتا ہے کہ انہیں گاندھی دھام پہ چلے جاتے چلتا لیکن ہاتھ نہیں ملانا تھا. کون سا گناہ بڑا ہے؟ ابھی میں نے دسیوں بار بیان کیا ہے علامہ ابن تیمیہ کا ایک مناظرہ، اس میں انہوں نے کچھ لوگوں سے کہا کہ انہوں نے بتایا کہ ہم ڈاکو، چور، لٹیروں کو توبہ کرا کے مسجد لے آئے. کہا مسجد میں آنے کے بعد وہ کون سا دین مانتے ہیں؟ تو کہا یہ کرتے ہیں. تو کہا یہ تو بدعت ہے. یہ جو پہلے وہ لوٹ مار کرتے تھے، بہت غور سے سنیے، آج اچھے علماء یہ سمجھنے کو تیار نہیں جو میں سمجھا رہا ہوں. جاہلوں کی تو بات چھوڑیے، عوام کی اور جاہلوں کی. وہ کہتے ہیں کہ وہ پہلے لٹیرے تھے، گنہگار تھے. اس وقت جو ان کی حالت تھی اس سے نکال کے تم نے جو بدعت والے دین میں ڈالا، یہ حالت زیادہ بری ہے ان کی. کیوں؟ علامہ ابن تیمیہ کا وہ جملہ یاد رکھنے کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایسا گناہ جس کے گناہ ہونے کا احساس آدمی کو ہو کہ میں گناہ کر رہا ہوں، اس گناہ سے زیادہ چھوٹا ہے جس میں آدمی گناہ کر رہا ہے لیکن سمجھ رہا ہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں. بدعت کرنے والا سمجھتا ہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں. اور پھر انہوں نے دلیل دی، میں لمبی بات نہ ہو اس کے لیے شارٹ میں اشارہ کروں کہ ایک صحابی نشے کی حالت میں پکڑے گئے، مطلب ان کو لایا گیا، سزا دی گئی کوڑے مارنے کی، دوسری یا تیسری مرتبہ. تو ایک دوسرے صحابی نے کہہ دیا ان پر اللہ کی لعنت ہو، بار بار یہ نشہ کر لیتے. اللہ کے رسول نے کہا کہ لا تلعنوا، ان پر لعنت نہ بھیجو. بخاری کی حدیث ہے. اور شیطان کی، اپنے بھائی کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرو. دیکھیے کیوں؟ وجہ بتائی اللہ کے رسول نے کہ وہ انہ یحب اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، یعنی عقیدہ صحیح ہے، دل میں ایمان ہے. لیکن اس کے بالمقابل اللہ کے رسول نے خارجیوں کے بارے میں کیا کہا؟ 25-30 حدیثیں ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم میں اور دوسری حدیث کی کتابوں میں، اور
کہ اگر تم ان کو دیکھو گے تو تم میں کا ایک آدمی اپنی نماز کو ان کی نماز کے سامنے، اپنے روزے کو ان کے روزے کے سامنے، اپنی تلاوت کو ان کی تلاوت کے سامنے کم سمجھے گا. وہ تلاوت تو کریں گے، حلق سے نیچے نہیں اترے گا، دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو چھید کر نکلتا ہے. مجھے مل جائے تو آد کی طرح قتل کروں گا، تم کو مل جائے تو قتل کرنا. اور دوسری حدیث میں کہا کہ یہ جہنم کے کتے ہیں، کلاب النار کہا. خارجیوں کا نام لے کے کہا. دانشور سن لے میں، کسی کا رد کرنے کے لیے کہیں کہیں نام لینے کی ضرورت پڑتی ہے. قرآن نے رد کیا ہے نصارہ کا تثلیث کا رد کیا، یہود کا رد کیا، مشرکین نے جو کہا کہ یہ ہمارے وسیلے ہیں لات و عزا کا نام لے کر ان کا رد کیا. اللہ کے رسول نے رد کیا، اور اللہ کے رسول خارجیوں کا نام لے کے رد کر رہے ہیں. کہا یہ خوارج ہے، قیامت تک رہیں گے، ان کی یہ صفت ہے. آج دیکھ لیے کن لوگوں میں جدید دور کے خارجی کون لوگ ہیں جو مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں. سید قطب صاحب نے کہا کہ ان کے جماعت کے علاوہ پورے مسلمانوں کا جو معاشرہ ہے سب کافر ہے. معالم فی الطریق فی ظلال القرآن اس میں موجود ہے. سب کافر ہیں، اگرچہ اذان دے رہے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، خوارج کا نام لے کر کہا، دین سے نکل جائیں گے. ان سے بچنے کے لیے کہا، نام لے کے دیکھیے جس سے خطرہ ہو کہ لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں ان کو بتانا ضروری ہے. علماء کی ذمہ داری ہے. علماء جدید قدیم علماء کے فتوے ہیں کہ اگر کسی کا نام لیے بغیر اس سے لوگوں کو ڈرائے، اگر کوئی ایسا شخص ہے جس سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں تو نام لے کر رد کرنا ضروری ہے. امام احمد بن حنبل نے کتاب لکھی محاسبی کے خلاف، کتاب الرد علی الجہمیہ. علامہ امام بخاری وغیرہ نے اور دوسروں نے بہت سے لوگوں کا رد کیا. آپ کہیں گے وہ اختلافی بات کر رہے تھے. اگر یہ رد نہیں ہوتا نا تو آج ہمارے پاس قرآن حدیث محفوظ نہیں رہتا. بدعات کا رد کریں گے تو اسلام محفوظ رہتا ہے. امام احمد سے کسی نے پوچھا کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے، اعتکاف کرتا ہے، اور اس کے بالمقابل ایک آدمی ہے نماز روزہ کم کرتا ہے، فرائض تو ادا کرتا ہے لیکن بدعات کا رد کرتا ہے، ان میں سے افضل کون ہے؟ کہا جو نماز روزہ اعتکاف کر رہا ہے وہ اپنے لیے کر رہا ہے، اور جو بدعتوں کا رد کر رہا ہے اہل بدعت کا رد کر رہا ہے نا، وہ پورے مسلمان اور پوری امت کا اور اسلام کا کی خدمت کر رہا ہے. وہ بہت اونچا درجے والا ہے، وہ نبیوں کا کام کر رہا ہے. یہ ایک نہیں، ایسے بیسیوں اقوال ملیں گے آپ کو. تو اللہ نے، میرا سوال تھا کہ اس میں پھوٹ نہ ڈالو. اقیم الدین کا مطلب یہ ہے کہ دین کو قائم کرو، اور دین کے قائم کرنے میں سب سے اہم چیز توحید ہے. اور فرقہ پھر اس میں پھوٹ نہ ڈالو، یعنی توحید کے راستے سے نہ ہٹو. اب ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں اتحاد کی دعوت دیتے ہوئے کہ دیکھیے آپ فرقہ بن گئے، آپ نے اختلاف کر لیا، اور اللہ کہہ رہا ہے اکٹھا ہو جاؤ، تو دین کو چھوڑ کے اکٹھا ہو جاؤ. یعنی اگلے والے جملے میں ولا تتفرقوا اس کو لے لیا، اور اس کے پہلے والے جملے کو، اور آگے آیت آ رہی ہے اس کو بھی چھوڑ دیا. قرآن کی اس آیت کو نہیں سمجھا جو لوگ یہ تشریح کر رہے ہیں. اقامت دین کا مطلب اقامت حکومت اور توحید کو غیر اہم قرار دے رہے ہیں. ان کی دعوت میں توحید کو وہ اہمیت ہے ہی نہیں جو انبیاء کی دعوت میں تھی. ایک آدمی شرک کرتا ہے، ان کی پیشانی پہ بل نہیں آتا، ان کی توحید ادھوری ہے، طاغوت کی حکومت کے خلاف بولتے ہیں. لیکن اگر کوئی عقیدے میں شرک کر رہا ہے، مزارات درگاہوں پر شرک کر رہا ہے، تو ان کو وہ فکر ٹینشن نہیں ہے. جس کا رد ابراہیم، میں نے سوال کیا تھا کہ کیا ابراہیم علیہ السلام نے اقامت دین نہیں کی سب سے اعلیٰ کی، اسی لیے ان کو خلت کا درجہ ملا، امام کہا. اللہ نے کیا کیا مقامات دیا ان کو. ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم ایک امت تھے، انجمن تھے، پیشوا تھے، رہبر تھے، امام تھے. کئی معنی کیا لوگوں نے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکومت قائم نہیں کی لیکن اقامت دین تو کیا نا. کون سا اقامت دین تھا وہ ہم بھی کر سکتے ہیں. آگے اس میں فرقہ پھوٹ نہ ڈالو، یعنی دین کی بنیادوں میں پھوٹ نہ ڈالو. مطلب قرآن حدیث کی جو تعلیمات، اصول اور منہج ہے اس میں الگ ہوگے تو پھوٹ ڈل جائے گی، بدعت اختلاف ہوگا. اور جو 72-73 فرقے بنیں گے وہ اصولوں، توحید اور سنت کے اصولوں سے ہٹ کر نئے اصول اور بدعات اختیار کرنے کی وجہ سے فرقہ بنتا ہے. لہٰذا فرقہ بندی کو اگر ختم کرنا ہے، لا تتفرقوا فی کا مطلب یہ ہے کہ سب لوگ دوسری چیزوں میں جھگڑتے ہو جھگڑو لیکن توحید اور سنت کے اصول میں ایک ہو جاؤ. اور یہی معنی اس کا بھی ہے جس کو ہمارے کچھ ڈاکٹر صاحبان دعات بیان کرتے ہیں، علم کے دعوے دار لیکن علم نہیں ہے، جو کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں کہا ہے کہ یہود و نصارہ سے بھی کہا کلمہ سوا کی طرف آ جاؤ، کلمہ تعالیٰ الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ہمارے اور آپ کے درمیان جو کلمہ سوا ہے، مشترکہ بات ہے، اس کو اکٹھا کر لو. تو اب کہتے ہیں مسلمانوں میں مشترکہ بات اکٹھا ہو جاؤ. تو مسلمانوں میں مشترکہ بات کیا ہے؟
کون سا کلمہ سوا ہے؟ حکومت قائم کرنا ہے کلمہ سوا ہے یا کیا ہے؟ توحید ہے۔ عیسائی سے، یہود و نصارہ سے جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کلمہ سوا پہ آ جاؤ، تو عیسائیوں کو یہ عقیدہ چھوڑنا پڑے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے اور الہ ہیں۔ یہ چھوڑے بغیر وہ توحید پہ نہیں آ سکتے۔ یہودیوں کو اپنا شرک اور اپنا شرکیہ اصول چھوڑنا پڑے گا۔ احبار اور رہبان کو رب بنا کر قرآن حدیث کے مطلب اپنی اللہ کی کتاب کے مقابلے میں علماء کی بات ماننا چھوڑنا پڑے گا، جس کو قرآن نے شرک کہا۔ تو شرک کو چھوڑ کے توحید پہ آؤ۔ قرآن میں اگلے آیت ہے، کلمہ سوا خود قرآن نے بیان کیا، اللہ نعبد الا ایاہ ولا نشرک بہ شیئا، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ تمام انبیاء نے یہ کام کیا۔ آگے ہے وما تفرقوا۔ اب یہاں رک کے میں ایک اور جملہ بول دوں کہ تمام انبیاء کی دعوت توحید ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہم معاشر انبیاء اخیافی بھائی ہیں۔ ہاں، ہماری دین ایک ہے، ہاں مائیں ہماری الگ الگ ہے، دین اور بنیاد ایک ہے۔ توحید سب کا دین ہے، سب کا اشتراک ہے اس میں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کہا کہ سب کی توحید سب کی ہے، تو تمام انبیاء کی دعوت، نوح علیہ السلام کی دعوت کیا تھی؟ انہوں نے اقامت دین کی کہ نہیں کی؟ قرآن نے نقل کیا، ہاں یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ، میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ قرآن کی ایک آیت یہ دماغ میں رکھیے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں ایک رسول مبعوث کیا، بھیجا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ یہ دو جملہ یاد رکھیے، دعوت کے لیے دونوں ضروری ہے۔ ہر نبی کی دعوت کیا تھی؟ اللہ کی عبادت کرو، یہ توحید ہے۔ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا، اور طاغوت سے بچو، یہ شرک ہے۔ اب یہاں اہل علم نے کہا کہ پورا دین انہی دو چیزوں کی شاخیں ہیں۔ اگر آپ اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ کے سارے حکم کو ماننا، نماز پر عمل کرنا ہے، روزے پر عمل کرنا ہے، ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنا ہے جو قرآن نے بیان کی، حدیث نے بیان کیے، بیوی شوہر بیوی کے حقوق کا خیال رکھے، پڑوسیوں کے حقوق کا ظلم نہ کرے، حلال کی چیزوں کو استعمال کرے، سب آ گیا ان اعبدوا اللہ میں، کہ اللہ کے جو حکم ہے ماننا ہے۔ ولا واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچنا ہے، یعنی اللہ کے سامنے کسی کا حکم نہیں چلے گا۔ کوئی اور کچھ تہوار بنائے نہیں ماننا، کوئی اور کوئی عبادت بتائے نہیں کرنا، کوئی اور کوئی دعا بتاتا ہے، طریقہ دین بتاتا ہے، نہیں ماننا۔ تو اب یہ دو چیزیں علماء نے لکھا، بہت یہ جملہ جو میں بولنے جا رہا ہوں اس آیت اور ایسی اور بھی دلیلوں کی روشنی میں، کہ اسلام میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے تحلیہ، ایک ہے تخلیہ۔ تحلیہ اس کو دوسرے لفظ میں تربیہ اور تصفیہ بھی کہتے ہیں، کہ کچھ چیزیں جو ہم کو اختیار کرنی ہے۔ تحلیہ حلی سے بنا ہے، یعنی زیور، کن چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو متصف کرنا ہے وہ تحلیہ ہے، اور تخلیہ کن چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو صاف کرنا ہے، یہ تزکیہ بھی ہے۔ اور یہ تربیہ کہ ہمیں کون سی چیز اختیار کرنی ہے، اپنے بچوں کو کون سی چیز کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، یہ ڈو ہے، اور دوسری چیز ہے ڈونٹ، یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو۔ تو طاغوت سے بچنا، شرک سے بچنا۔ اب اگر کوئی بدعت کر رہا ہے، غور سے کہ اگر کوئی بدعت کر رہا ہے تو ہمیں کہنا چاہیے کہ نہیں کہ بدعت مت کرو۔ ہر جمعہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ بتائیے کہ صحابہ کرام کے سامنے ہر جمعہ کو کیوں کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ اس لیے کہ آپ ہم قیامت تک کے مسلمان سنجیدہ ہوں اس معاملے میں کہ دین کا معاملہ آسان نہیں ہے۔ یہ جو دین ہے اللہ نے بلا وجہ نازل نہیں کیا، مذاق نہیں کیا، بے مقصد دنیا کو پیدا نہیں کیا۔ یہ اتنے اہتمام سے اللہ نے دین کو نازل کیا، اور ہم کو ٹائم بھی نہیں ہے کہ کوئی کچھ بھی بول رہا ہے اس کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، کوئی شرک بتا رہا ہے ہم خاموش ہیں، کوئی بدعت بتا رہا ہے اختیار کر لے رہے، ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو دین کو قائم کرو، توحید والے دین کو، یہ دین کو جو میں نے بتایا حدیث جبرائیل کے حوالے سے، یہ دین ہے، اس میں سے جو جو چیزیں ہم پر فرض ہیں کرنا ہے، ہماری طاقت میں ہے، تو جو چیزیں اس کے خلاف ہیں اس سے بچنا ہے، اور دوسروں کو روکنا ہے، کم سے کم اپنے گھر کے لوگوں کو روکنا ہے۔ لیکن لوگ اپنے گھر میں دین نہیں بتاتے، توحید خود نہیں سیکھتے، اور دنیا میں دین کو نافذ کرنے کی بات کرتے ہیں۔ خود ہی کو دین نہیں معلوم ہے، توحید نہیں معلوم ہے۔ آیت میں آگے بڑھتا ہوں کہ قبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، وقت کم ہے اس لیے بہت شارٹ میں یہ جملے کی میں تشریح کر کے آیت مکمل کر کے بات کو ختم کروں گا۔ آپ غور سے سنیے گا، مجھے افسوس ہے کہ یہ ساری چیزیں تفصیل طلب ہے، ہاں، لیکن بہت اختصار کے ساتھ، کہ مشرکین پر بہت بڑا ہے
جو بہت بڑی ہے، بھاری پڑتی ہے وہ بات جس کی طرف آپ ان کو دعوت دیتے ہیں، مشرکین پر بھاری ہے۔ میں یہاں کچھ چیزیں آج کی جوڑنا چاہتا ہوں۔ قرآن کی اس آیت میں یہ وہی لا تتفرقوا فی کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ مشرکین پر بھاری۔ مشرکین کے لیے کیا بھاری تھا اللہ کے رسول کی دعوت؟ بتائیے، توحید کی دعوت نا، جو ان کے شرک کو رد کر رہی ہے۔ تو جس چیز کی آپ دعوت دے رہے ہیں وہی تو اقامت دین ہے، جس کی آپ دعوت دے رہے ہیں اقامت دین، اقامت توحید ہے، اور مشرکین کو وہ بری لگ رہی ہے۔ اب ہم توحید کی دعوت دیتے ہیں تو آج ہمارے مسلمانوں کو برا لگتا ہے کہ کیا توحید لگا رکھا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ وہ لکھ لیں، قرآن حدیث کو پڑھیں، سیکھیں، جانیں، توحید سے سب کچھ ہوگا۔ غزہ کے مسلمان بھی توحید سے ہی بچیں گے، ہم اور آپ عزت اور سعادت توحید سے ہی پائیں گے۔ ہمارے درمیان میں شرک ہے اس لیے غیر محفوظ ہیں۔ یہ میرے ضمن میں شیخ ربیع بن ہادی کا ایک اچھا خاصا مضمون ہے، بہت پیارا لکھا ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہی کتنے فتنوں نے سر اٹھایا۔ مرتدین کا فتنہ، زکوٰۃ نہ دینے والوں کا فتنہ، ہاں، جیش اسامہ کو بھیجنے کا مسئلہ، پوری تفصیل میں جائیے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ فوج بھیجا جائے، مرتدین کا قلع کما کیا جائے۔ حضرت عمر اور صحابہ نے کہا رے آپ اگر جیش اسامہ کو بھی بھیج دو گے تو اس کو روک دو، مدینہ خالی ہو جائے گا۔ کہا اگر مدینہ میں مجھے کتے اور بھیڑیے بھی نوچ ڈالیں، بعض روایتوں میں کہ امہات المومنین کا پیر اگر کتے نوچ لیں، تب بھی میں اس لشکر کو نہیں روک سکتا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تیار کیا۔ یہ ہے اتباع سنت۔ اور اس اتباع سنت میں آپ دیکھیے کہ اللہ پر بھروسہ کتنا ہے۔ آپ کی عقل میں نہیں آ رہا ہے کہ اس وقت لشکر بھیجنا چاہیے، لیکن رسول کا فیصلہ تھا، عقل کے مقابلے میں حدیث ہے تو حدیث پر عمل کریں گے۔ ابوبکر صدیق سب سے زیادہ جانکار، سب سے بہادر ثابت ہوئے، کیونکہ ان کے اس اقدام کا اثر یہ پڑا کہ دوسرے دبکر بیٹھ گئے کہ مسلمان اس حالت میں بھی جب روم کے لشکر سے فوج حکومت سے لڑنے جا رہے تو ہم کیا ہیں۔ بہت سے لوگ دب گئے، مرتدین سے جنگ کیا۔ صرف 3 جگہوں پر لوگ رہ گئے تھے، مکہ، طائف اور مدینہ، باقی ہر جگہ ارتداد اور منع زکوٰۃ پھیلا ہوا تھا۔ ابوبکر صدیق کھڑے ہو گئے اور مانعین زکوٰۃ کی بھی خبر لی۔ پڑھیے اس کو، تاریخ کو، حیرت ہوتی ہے۔ یہاں بھی اعتراض کیا حضرت عمر فاروق نے کہ کیا آپ وہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اور آپ ان سے جنگ کریں گے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ جو لا الہ الا اللہ کہے، محمد رسول اللہ کی گواہی دے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، تو اس نے اپنے جان مال کو مجھ سے بچا لیا سوائے اس کے حق کے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ واللہ لاقاتلن من یفرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ واللہ لو منعونی عقالا کانوا یؤدونها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم، کہ اللہ کی قسم جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس سے قتال کروں گا، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ایک بکری کا بچہ، اونٹ کا بچہ یا رسی دیتے تھے، عقالن کا بھی لفظ ہے، ناقن کا بھی دیتے تھے، اگر وہ نہیں دیں گے تو میں قتال کروں گا۔ یہاں غور سے سنیے، حضرت عمر فاروق اعتراض کر رہے ہیں۔ جب حضرت ابوبکر صدیق اس پر ڈٹے رہے تو عمر فاروق کہتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث میں جملہ پڑھیے کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق اپنے اس موقف پر قائم رہے یہاں تک کہ اللہ نے میرا سینہ کھول دیا اور میں جان گیا کہ وہ حق پر ہیں۔ حضرت عمر کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، کہ ہر امت میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو محدثین، جن کو الہام ہوتا ہے۔ حضرت عمر کی کم سے کم 9 یا 12 رائے ایسی ہے جس کی تائید میں قرآن میں اللہ نے آیت اتاری، لیکن یہاں ان کی بات کے مقابلے میں ابوبکر صدیق کی بات صحیح تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عمر نے اپنے غور سے کہا اور حضرت ابوبکر صدیق نے حدیث کی روشنی میں کہا۔ یہ حضرت عمر نے بھی اعتراف کیا اور چھوڑ دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ کوئی کتنا بڑا بھی انسان ہو، اگر قرآن حدیث کے خلاف اس کی بات ہو تو اسے چھوڑ کے قبول کر لینا چاہیے۔ ہم کوئی ایسا موقف مان کے بیٹھے ہوئے ہیں جو غلط ہے، چھوڑ دیجئے، توبہ کر لیجئے۔ یہ جنت میں جانے اور جہنم سے بچنے کا راستہ یہی ہے، سیریس ہو جائیے۔ تو اللہ کے رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ موقف کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کے بعد اسلام کو مضبوطی ملی، مانعین زکوٰۃ نے توبہ کی، بہت سے لوگ جو نئی نبوت کو ماننے والے تھے انہوں نے توبہ کی، کچھ لوگوں کو مار دیا گیا جنہوں نے مسیلمہ کذاب کو مانا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ، عمر فاروق کا زمانہ، عثمان غنی کا زمانہ، فتوحات بڑھتی چلی گئی۔ سب سے زیادہ فتوحات حضرت عثمان غنی کے زمانے میں ہوئی، سب سے زیادہ، اور
دنیا کا 1/3 حصہ، آج بھی یورپ امریکہ تک کے لوگوں کو حیرت ہے کہ اتنی فتح کیسے ہوئی. غور کیجئے، یہ اللہ کا وعدہ تھا. کیوں؟ قرآن اور حدیث کے ساتھ یہ تاریخ کا ایک ثبوت ہے کہ اگر ایمان ہوگا، توحید ہوگی. صحابہ کرام میں نئے نئے منہج نہیں تھے، اختلاف نہیں تھا، توحید تھی، اللہ پر بھروسہ تھا. سیدنا ابوبکر صدیق کی طاقت کیا تھی؟ تعداد نہیں تھی، ہتھیار نہیں تھے. اللہ اور اس کے رسول کی اتباع، اطاعت، رسول کی اتباع، اطاعت، ایمان خالص، اللہ پر بھروسہ، اور نتیجے میں اللہ نے عزت دی. وہی عزت آئے گی ہماری بھی اگر ہم ابوبکر صدیق، عمر فاروق، صحابہ کا طریقہ اختیار کریں ایمان میں، توحید میں، رسول کی اتباع میں. یہ نئے نئے طریقے بعد میں جو ایجاد ہو گئے، جہمیت، قدریت، اشعریت، صوفیت، فلانیت، ڈھماکیت، چشتی، قادری، نقشبندی، نئے نئے طریقے، نئے اصول، اور ہم اس کو رد بھی نہ کریں کہ اختلافی بات ہے، لوگوں کو برا لگے گا، لگے. ہم اس سے ڈرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ناراض نہ ہو، اور اللہ ہم سے ناراض ہے. مسلمان ہر جگہ مارا کاٹا جا رہا ہے اس لیے کہ توحید سے دور ہے، دین خالص سے دور ہے، نبی کے طریقے سے دور ہے. بدعات، خرافات اور شرکیات مسلمانوں کی صفوں میں، گھروں میں، محلوں میں گھسا ہوا ہے. کہیں جادو ٹونا، کہیں تعویذ گنڈا، کہیں مزارات، درگاہیں، کہیں تعزیہ، ٹونا ٹٹکا، نہ جانے کیا کیا ہے خرافات جو توحید کو پامال کیے ہوئے. اور جب یہ چیزیں رہے گی تو قرآن حدیث نے کہا کہ اللہ کوئی پرواہ نہیں کرے گا تم کو یہود و نصارہ مارے یا کوئی جانور آ کے تمہارے گھر کو اور تم کو رون ڈالے، سیلاب آئے، طوفان آئے، زلزلہ آئے، تم زمین میں دھنس جاؤ، کوئی پرواہ نہیں اللہ کو. تو ہمارے لوگوں کو بھی برا لگتا ہے، جو مشرکین کو برا لگتا تھا. رسول توحید کی دعوت دے رہے ان کو برا لگتا تھا. ہم توحید کی دعوت دے رہے ہیں، رد کر رہے ہیں. اللہ کے رسول نے بھی رد کیا شرک کا، اہل شرک کا. صحابہ، تابعین، تبع تابعین نے بدعت کا، اہل بدعت کا رد کیا. رد کرنا پڑے گا ورنہ دین محفوظ نہیں ہوگا. لیکن اس میں اخلاص ہونا چاہیے. میں، انا، کسی کو نیچا دکھانا، ہار اور جیت ہمارا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے. ہم کو ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ اللہ راضی ہو. اللہ نے جو ذمہ داری ہم کو دی ہے ہم اخلاص کے ساتھ اسے ادا کریں. آگے دیکھیے اللہ نے کہا اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ اپنی طرف جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے اور اس کو ہدایت دیتا ہے. جن کے اندر صلاحیت ہے، ہم اگر سیریس ہیں جنت میں جانے کے اور جہنم سے بچنے کے لیے تو اللہ اس کو ہدایت دے گا. اور وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور ہدایت دیتا ہے اس کو جس کے اندر انابت ہو، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے وہ توحید کے ساتھ. تو اگر انابت ہمارے اندر آئے گی نا تو ہدایت ملے گی. یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے. اگر اکڑ ہے، نہیں ہمارا دماغ ہم بہت اچھا سمجھتے ہیں، بہت صحیح مانتے ہیں، ہمارے اندر انابت نہیں ہے، گھمنڈ ہے، تکبر ہے، اس کی طرف اور اس کی طرف دیکھ رہے ہیں تو ہدایت نہیں ملے گی. کہہ رہے ہیں جو انابت کرے گا، اللہ کی طرف پلٹے گا، اسے ہدایت ملے گی. وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. اور یہ ان لوگوں کے درمیان جو یہود و نصارہ اور پہلے کے لوگ تھے، انہوں نے فرقہ بندی اختیار کی. کس لیے انہوں نے فرقہ بندی اختیار کی؟ مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس العلم آ گیا، اللہ کا دین آ گیا، وحی آ گئی، پھر بھی اختلاف. ہمارے اندر بھی قرآن حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ یہ العلم ہے، پھر بھی اختلاف ہے. ایک دوسرے کو مشرک کافر کہہ رہے ہیں. مشرک کافر کا فتویٰ کون دیتا ہے؟ بدعتی دیتے ہیں. اپنے ہی گروہ کے لوگوں کو بدعتی کہتے ہیں، گمراہ کہتے ہیں. پڑھیے فتویٰ، یہ ان کے اخوانیوں میں بھی دیکھیے، حسن البنا کے بعد قطبی، سروری اور ان سے الگ ہونے والے 3-4 جماعتیں مصر میں یہاں بھی ہیں. تو ان کے یہاں اختلاف، صوفیوں کے یہاں اختلاف. اس پیر کو ماننے والا اس پیر کی مان لے تو غلط ہے. ارے کوئی کسی کی نہ مانے، اللہ اور رسول کی مانے. اللہ کے رسول نے کہا ہے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوط پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. گمراہی سے بچنے کی گارنٹی ان 2 چیزوں میں ہے. پورے دنیا کے جتنے یہ دانشور مفکرین ہیں ان کی تقریر تحریر پانی میں ڈال دو، یہ قرآن حدیث محفوظ رہے گا، جنت کا راستہ رہے گا. اور ابوبکر صدیق، عمر فاروق نے جتنا دین مانا تھا جنت میں جانے کے لیے اتنا کافی ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، اس کے بعد والا کچھ مت مانو، ضرورت بھی نہیں ہے. ہاں، ہمارے حالات کے اعتبار سے ہم اس کو سمجھیں گے، لیکن قرآن حدیث کا سمجھنا. ہمارے آج لوگ توحید کو نہیں سمجھتے، بدعت کو نہیں، اور بولتے ہیں کہ علماء کو موجودہ دور کے حالات کا علم نہیں ہے. کون سے حالات کا علم نہیں ہے؟ تو یہ بے عزتی ہے کیا؟ اگر آپ کو جاپان اور امریکہ کی خبر نہیں ہے تو یہ کوئی کمی ہے، لیکن آپ کو قرآن حدیث کی اور توحید اور سنت کی خبر نہیں ہے تو یہ کمی ہے. یہ لکھ لیجئے. اور جو قرآن حدیث اور توحید کو جانتا ہے وہی پہچانتا ہے کہ شیعہ جو ہے اوپر سے اگر دعویٰ کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں کہ یہودیوں کو ہم لڑیں گے ماریں گے، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. حضرت عمر کو گالی دینے والے لوگ، فلسطین کو فتح کرنے والے، بیت المقدس کو آزاد کرنے والے نہیں ہو سکتے، ناممکن.
آگے آیت میں دیکھیے کہ ان لوگوں نے علم آنے کے بعد، علم آ گیا تو اتحاد ہونا چاہیے، لیکن قرآن حدیث کو مانتے نہیں ہیں، سیریس نہیں ہے نا. کیوں؟ بغیم بینہم، آپس میں ضد اور حسد کی وجہ سے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن حدیث کی تعلیم اگر کسی نے ہم کو بیان کی، میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں، شیخ نے مجھے آگے بتایا کہ یہ غلط ہے، قرآن کی آیت ہے، دیکھیے اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ آپ کا یہ عقیدہ، آپ کی یہ فکر، آپ کا یہ عمل، آپ کا یہ تہوار غلط ہے. تو اب قرآن کی آیت جب انہوں نے پیش کی، سمجھا دیا، تو مجھے مان لینا چاہیے. میں نہیں مانتا تو اس کا مطلب آج بھی اگر کوئی قرآن حدیث کو نہیں مان رہا ہے تو اس کے اندر آیت کے مطابق بغین، ضد ہے، ہٹ دھرمی ہے، تکبر ہے، انا ہے. جیسے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی ساری نشانیوں کو جاننے کے باوجود ایمان نہیں لایا، قبول نہیں کیا. ابو جہل نے نہیں مانا. ہم اس درجے کے نہیں، لیکن چھوٹے درجے میں اسی طریقے پہ چل رہے ہیں. جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات جاننے سمجھنے کے بعد ماننے سے انکار کرتے ہیں، بغیم بینہم کا مطلب یہی ہے. اللہ نے آگے فرمایا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اگر ایسا نہ ہوتا تمہارے پروردگار کا کلمہ پہلے سے ایک مقررہ مدت تک کے لیے پہلے سے سبقت نہ کیا ہوتا کہ قیامت کے دن حساب کتاب لے گا، اگر پہلے سے اللہ نے یہ طے نہیں کیا ہوتا لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ان کا فیصلہ ہو جاتا. ان کو آج ہی دنیا میں عذاب دے دیتا رب العالمین، لیکن ڈھیل دے رہا ہے، یہ اس کا احسان ہے. موقع مل رہا ہے، توبہ کر لے، سدھر جائیں. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور جن کو ان کے بعد کتاب کا وارث بنایا گیا وہ الجھن والے شک میں پڑے ہوئے ہیں. قرآن کا وارث ہیں، حدیث جانتے ہیں، پھر بھی شک شبے میں پڑے ہیں، اس لیے کہ ماننے کو تیار نہیں ہیں، اصولوں کو نہیں جانتے، اللہ اور رسول کی بات کو صحابہ اور سلف کے طریقے پہ نہیں مان رہے ہیں، بلکہ فلاں اور فلاں کے طریقے کو دیکھ رہے ہیں. یہ اور آگے کیا ہے، بج گیا ٹائم ہو گیا، ہاں 26 ہو گیا، 4-5 منٹ باقی ہے. میں چاہتا تھا کہ آگے کی آیت کا بھی وہ وضاحت کر دوں. آگے کی آیت میں 10 جملہ ہے. علامہ ابن کثیر نے کہا کہ پورے قرآن میں 10 جملہ جو اپنے آپ میں ایک اصول کی حیثیت رکھتا ہے. ایک یہ آیت ہے جو آگے پڑھنے جا رہا ہوں، اور ایک آیت الکرسی ہے. ان دونوں کے جیسی کوئی آیت نہیں ہے، صرف ترجمہ کر رہا ہوں، لیکن ایک ایک چیز کو. اللہ نے کہا فَلِذَٰلِكَ فَادْعُوا، پہلا جملہ اللہ کے رسول سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دعوت توحید اور دین اللہ نے اتارا ہے، اسی کی دعوت دیجیے. اب ہم سارے دنیا سے مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں جو اختلافی غیر اختلافی سب چھوڑ دو، جو اللہ نے اتارا ہے نا اسی کی دعوت دیجیے. یہ اللہ نے رسول سے کہا ہے، ہم کو وہی کرنا چاہیے. اور اگر آپ توحید کی دعوت نہیں دے رہے ہیں، آپ سنت کی دعوت نہیں دے رہے ہیں، بدعت کا اور شرک کا رد نہیں کر رہے ہیں، تو آپ یہ دعوت نہیں دے رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے اس کی دعوت دیجیے، اسی کی دعوت دیجیے، اور دوسرے فلاں لال ڈائری اور فلاں کی تفسیر نہیں. جو اللہ اور رسول کی بات صحابہ کی تفسیر سے میل کھاتی ہے وہ دینے کا، اسی کی دعوت دیجیے. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، لوگوں کو اس سچے صحیح دین کی طرف دعوت دیجیے، اور تم خود اس دین پر قائم رہو جیسا کہ آپ کو حکم دیا. رسول کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی اللہ کی نازل کی ہوئی وحی سے ہٹ نہیں سکتے. ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ، یہ قرآن کی دوسری آیت ہے کہ پھر ہم نے شریعت کے ایک حکم پر آپ کو فائز کر دیا. فَاتَّبِعْهَا، اسی کی اتباع کیجیے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور اس کے علاوہ ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی مت کیجیے جو علم نہیں رکھتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ پابندی ہے آپ پر کہ اللہ نے جو وحی دی ہے اسی کو ماننا ہے، دوسروں کی خواہشات کو نہیں ماننا ہے. اگر کسی کی سمجھ میں کچھ ایسی چیز آ رہی ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو ہم کو نہیں ماننا ہے. یہ آگے یہاں بھی کہا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی مت کیجیے. خواہشات جتنی بدعتیں ہیں سب خواہشات، قرآن حدیث سے ہٹ کے جو بھی آپ کوئی ایسی چیز اختیار کرتے ہیں جو قرآن حدیث کے خلاف ہے وہ خواہشات ہیں، اور ساری بدعت احوا ہے. اسی لیے اہل بدعت کو اہل احوا بھی کہا جاتا ہے. ہاں وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، اور یہ کہو، ایک ایک جملہ دیکھیے، اور کہو کہ میں ایمان لایا اللہ نے جو بھی کتاب نازل کی ہے، وہ قرآن ہو، توریت، انجیل، زبور ہو، ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ پچھلی کتابوں کی شریعتیں تفصیلات منسوخ ہو گئی ہیں، اب قرآن ان پر مہیمن اور فیصل ہے، اس کو پوری طریقے سے ایمان لانا اور اس پر عمل کرنا واجب ہے. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے درمیان میں انصاف کروں.
صحیح کو صحیح بولوں، غلط کو غلط بولوں، حقدار کو حق دوں، اور کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو۔ اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہی ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی مالک ہے، ہمارا مالک تمہارا رب مالک، ہمارا پروردگار تمہارا۔ تو جب وہی مالک ہے تو اسی کی پرستش کرنی ہے، اسی کا دیا ہوا دین ماننا ہے، اس نے جو وحی اتاری ہے اسی پر عمل کرنا ہے، اسی کو عقیدہ بنانا ہے۔ پروردگار تو وہی ہے، کسی اور کی کوئی بات رب کے بات کے سامنے نہیں چلے گی۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارا عمل، تمہارے لیے تمہارا عمل۔ اب ہم زور زبردستی نہیں کر سکتے، ہم نے دین کو بتا دیا تو جو میرا عمل ہو اس کے حساب سے میرا انجام ہوگا، میں تم پر اور تم مجھ پر داروغہ نہیں ہو، جو تمہارا عمل ہے تمہارا انجام تمہارے لیے ہوگا۔ لا حجت بیننا و بینکم، تمہارے اور ہمارے درمیان کوئی حجت تکرار نہیں ہے، ہاں۔ اور اللہ یجمع بیننا و الیہ المصیر، اللہ ہم سب کو اکٹھا کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا دین خالص ہے، جس کو ہم سلفی منہج اہل حدیث کا طریقہ کہتے ہیں، جس کی بنیاد توحید ہے، اتباع سنت ہے، اور قرآن اور حدیث کو اس طریقے سے ماننا جیسے صحابہ کرام نے مانا تھا، اور صحابہ سلف ہیں اس لیے ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہم سلفی کہلاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس دین کو سمجھنے اور اس کے مطابق عقیدتاً، علماً، عملاً زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ہمارا یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے سیدنا ابوبکر صدیق کی طرح، اس درجے کا نہ صحیح لیکن اس طرح ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے اس دین کو ویسے ہی قبول کیا یقین و اخلاص کے ساتھ تو ہمیں دنیا میں بھی عزت ملے گی۔ عزت کا راستہ یہی ہے۔ دنیا کی آپ ڈگریاں لے لیں، معاشی قوت حاصل کر لیں، سیاست میں چلے جائیں، لیکن اگر آپ کے پاس ایمان نہیں ہے، توحید نہیں ہے، اتباع نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین کی برکتوں اور رحمتوں کے مستحق نہیں ہوں گے۔ رب العالمین ہمیں اپنی برکتوں اور رحمتوں کا مستحق بنائے، دنیا میں بھی عزت سے نوازے اور آخرت میں بھی ہمیں ہر قسم کے عذاب سے بچا کر اپنے انعام کا مستحق قرار دے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے آپ کے درمیان آنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ کے بعد یہاں کی جمعیت اور جماعت کے مسجد کے ذمہ داران اور آپ تمام حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور گزارش کرتا ہوں کہ جو کچھ ہم نے باتیں سنی ہیں، ہو سکتا ہے میں انسان ہوں، کچھ خطا غلطی اگر ہوئی ہے اللہ معاف کرے، اور آپ بھی تحقیق کریں، کسی کی کوئی بات حرف آخر نہ مانے۔ تحقیق ہمارے لیے معیار قرآن حدیث ہے، میری جو باتیں قرآن و حدیث کے موافق ہیں میں مانتا ہوں وہ غلط نہیں ہو سکتی، اور اگر کوئی غلط ہے ہو گئی ہے تو مجھے بھی میری بھی اصلاح کی جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم محمد۔